انسان کا ایک ڈی این اے ہوتا ہے، اس طرح جو ملک ہوتے ہیں، ریاستیں ہوتی ہیں، ان کا بھی ڈی این اے ہوتا ہے. تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہماری ریاست کا ڈی این اے کیا ہے. ہم نے ملک کے وزرائے اعظم ایسے بدلے جس طرح ہم سب کپڑے تبدیل کرتے ہیں روز. کنٹمپریری سٹڈیز کریں، کسی ایک کتاب کو پڑھنے کی بجائے 2-3 ہسٹورینز کو پڑھیں. اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہمارے ملک کے ساتھ ہم نے آج تک کیا کیا ہے. آج کے حالات سمجھنے کے لیے آپ کو پاکستان کے پچھلے 75 سالوں کو سمجھنا پڑے گا. ایک ٹیکسٹ ہے سب کا جو پڑھ رہے تھے. ملک بڑے نازک دور سے گزر رہا ہے، بہت برے حالات ہیں اور ہمیں کچھ کرنا پڑے گا. ہر وزیر اعظم نے آ کے یہی کہا ہے. جوڈیشری ہمارے ملک میں اسٹیبلشمنٹ کا ویریٹیبل آرم رہی ہے ہمیشہ سے، کیونکہ ہمارے ملک کے اندر جو بیسک ایشو ہے وہ یہی ہے کہ اصل اختیار کس کے پاس ہے، اصل حکومت چلاتا کون ہے اور کون چلائے گا. میرا مقصد اس سیشن کا یہ ہے کہ ہم بغیر وائلنٹ ہوئے کچھ سوالات اگر جو آپ کے ذہن میں آپ مجھ سے پوچھیں، کوئی اگر میرا جو تھوڑا موٹا جو بھی ایکسپیرینس رہا ہے، اگر میں آپ کے علم میں یا آپ کے تجربے کے اندر کوئی اضافہ کر سکتا ہوں تو میرے ایکسپیرینس سے شاید آپ کو تھوڑا فائدہ ہو جائے. کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کا تعلق آج کے حالات سے ہے، اور بحیثیت پاکستانی، بحیثیت ایک ینگسٹر آپ کے ذہن میں بہت سے سوالات آتے ہوں گے. آپ سب سوچتے ہوں گے جو ملک کے اندر ہو رہا ہے سم ہاؤ ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی ہم ان چیزوں سے کنیکٹڈ ہیں. میں چاہتا ہوں کہ آپ کوئی ایسا سوال بھی جو کہ آپ کو روز تنگ کرتا ہے ایز اے اسٹوڈنٹ، ایز اے پروفیشنل، کہ یہ ہمارے ملک کے اندر کیا ہو رہا ہے، تو آپ وہ ضرور کیجئے. کچھ چیزیں ایسی ہیں، کچھ باتیں ایسی ہیں جن کا تعلق پاکستان کے معروضی حالات سے بھی ہے، کچھ کا تعلق پاکستان کی تاریخ سے بھی ہے. آپ میں سے وہ لوگ جنہوں نے پاکستان کی تاریخ کو پڑھ رکھا ہے، یقینی طور پر آپ کے لیے اس سے ریلیٹ کرنا، سمجھنا شاید آسان ہوگا. لیکن اگر نہیں بھی ہے بہت زیادہ شغف پاکستان کی تاریخ سے، تو پھر بھی ہم میرے خیال میں ایک کنسٹرکٹیو گفتگو کر سکتے ہیں. اور آپ کے ذہنوں میں اگر کوئی چیز، میں دوبارہ کہوں گا، ایسا ہوتا ہے نا کہ جب میں آپ کی ایج میں تھا تو یقینی طور پر، خیر اتنے قابل تو ہم نہیں تھے، لیکن پھر بھی سوال ضرور ذہن میں آتے تھے. اور بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی تھیں جو ایز اے اسٹوڈنٹ بادر کرتی تھیں. ان کا تعلق ہماری اسٹڈیز سے کم ہوتا تھا، حالات سے زیادہ ہوتا تھا. تو میں چاہوں گا کہ آپ کے ذہن میں اگر کوئی بات ہے تو آپ ضرور کیجئے. سوال جو بھی آپ کے ذہن میں ہے ضرور کیجئے. اینڈ لیٹس ٹریٹ اٹ ایز این انٹریکٹیو سیشن انسٹیڈ کہ میں آپ کو کسی بھی ایشو کے اوپر، میں نہ پلان کر کے آیا تھا اور نہ میری عادت ہے کہ میں کہیں بھی جاؤں، خاص طور پر وہاں جہاں اتنے ینگ وائبرنٹ مائنڈز ہوں، کہ میں وہاں جا کے لیکچر دوں. آپ لوگوں کو لیکچر کی ضرورت نہیں ہے، انٹریکٹیو سیشنز کی ضرورت ہے. اور شاید اسی طرح شاید میں آپ کی کچھ باتوں سے میں سیکھ پاؤں گا ایز این انڈیویجول. اور شاید اگر میرے پاس کچھ ہے آپ سے شیئر کرنے کے لیے، آپ کو دینے کے لیے، تو شاید میری کسی بات سے آپ کو فائدہ ہو جائے. تو کیا ایسی چیز ہے جو کہ آج آپ سب کو بادر کرتی ہے ایز اے پاکستانی، یا آپ اگر دیکھنا چاہیں آج کے حالات کے اندر، تو آپ کیا سوال پوچھنا چاہیں گے کہ اگر میں یہاں پر آیا ہوں، آپ کی خدمت میں پیش ہوا ہوں، تو کوئی ایسی بات جو کہ آپ مجھ سے پوچھنا چاہیں، کوئی ایسا ٹاپک جو آپ مجھ سے ڈسکس کرنا چاہیں. ہاں، میں دوبارہ عرض کروں گا کہ کوئی قابل اعتراض یا ریڈ لائنز نہ ہوں جن سے یہ تو ہو کہ آپ تو یہاں بیٹھے رہے، میں جب باہر نکلوں تو میرے لیے کوئی کالی ویگو انتظار کر رہی ہو. تو آپ سب پر ہے. کوئی ایسی چیز جو آپ نے سوچ رکھی ہو، کوئی ایسا ایشو جس پر آپ بات کرنا چاہیں تو مجھے ضرور بتائیے. برین ڈرین جو ہو رہا ہے پاکستان کے اندر، اور اس کے پاکستان میں ایفیکٹ جو ہو رہے ہیں، اور اس کی ملکی جو انسٹیبلٹی ہے، اس پہ ہم کیا کر سکتے ہیں، اور کیا کچھ کر کے ہم نہ باہر جائیں، یہ والا کیا کچھ پاکستان میں رہ کے کر سکتے ہیں، یہ چیز پہ آپ تھوڑا سا کیا کہیں گے؟ ٹھیک، اچھی وائٹل بات ہے. دیکھیے، برین ڈرین اگر ہم یہ کہیں کہ وہ صرف اس کا تعلق آج کے حالات سے ہے، یا جو کچھ ہو رہا ہے، تو میرے خیال میں تھوڑی سی ناانصافی ہوگی ہمارے ملک کے ساتھ بھی اور حالات کے ساتھ بھی. کوئی بھی انڈیویجول، ماشاءاللہ آپ لوگ سارے پڑھ رہے ہیں، آئی ایم شور اپنی اپنی جگہ پر پڑھائی کوئی نہ کوئی کورس آپ کر رہے ہوں گے، کوئی نہ کوئی اسٹڈیز آپ کر رہے ہوں گے. دیکھیے، خوب سے خوب تر کی تلاش تو ہر ایک کو ہوتی ہے. میں آپ کو اپنی مثال یہ دے دیتا ہوں کہ جب میں پڑھ رہا تھا تو میرے گھر میں یا میرے والد کو شوق تھا کہ میں اچھی یونیورسٹیز میں پڑھوں، ملک سے باہر جاؤں، میرا ایکسپوجر بڑھے ایز این انڈیویجول. اور یقین مانیے اس کا تعلق اس بات سے نہیں تھا کہ میں نے باہر جانا ہے اور باہر جا کے پیسے کمانے ہیں. یہ نہیں تھا. صرف یہ تھا کہ وہ چیزیں یا وہ ایکسپیرینسز جو کہ میں پاکستان کے اندر رہ کر نہیں سیکھ سکتا.
وہ آپ سب کے والدین اپنی اپنی جگہ پر یہی چیزیں سوچتے ہوں گے، اور جو آپ کے بہتر مستقبل کے لیے اگر ان کے ذہن میں کوئی چیز ہے تو ٹھیک ہے، اگر وہ چاہتے ہیں کہ آپ اچھی یونیورسٹیز میں جائیں، آپ کو انٹرنیشنل ایکسپوجرز ملیں، تو وہ تو ایک اور بات ہے۔ ہاں، برین ڈرین کا ہو جانا کسی ملک کے اندر کہ جی لوگ یہاں پر رہنا نہیں چاہتے، حالات سے بڑا ڈسلوژنڈ ہیں، بہت زیادہ ڈپریسڈ ہیں کہ جی یہاں ایسے حالات نہیں ہیں جہاں پر رہا جائے، یہاں ایسے حالات نہیں ہیں کہ یہاں پر کام کیا جائے، وہ تو دیکھیے ہم اس کا تعلق پاکستان کی 75 سالہ تاریخ سے ہے۔ کوئی ایسا اسپین آپ نکال لیجئے جہاں پر لوگ آئی وڈ ناٹ سے کہ چلیں بہت زیادہ فیٹ آؤٹ، لیکن ایک کنسیڈریبل نمبر آف پیپل اور کنسیڈریبل نمبر آف پاکستانیز وہ کیا مطمئن ہیں پاکستان کے حالات سے؟ وہ نہیں ہوتے۔ جو آئیڈیل ڈیموکریسیز ہیں دنیا کے اندر یا آئیڈیل ملک ہیں، ان کے اندر بھی اگر دیکھا جائے تو لوگ ڈسلوژنڈ ہوتے ہیں کسی نہ کسی وجہ سے۔ ہمارے ملک میں تو خیر وہ ہم ایک ویلفیئر اسٹیٹ کبھی بن نہیں سکے، وہ ملک جو کہ مثالی ہیں ایز ویلفیئر اسٹیٹ، جہاں پر اسٹوڈنٹ فائنینسنگ ہوتی ہے، جہاں پر ریاست فائنینس کرتی ہے اسٹوڈنٹس کو پڑھائی میں، اور پھر اسٹوڈنٹ پڑھ کر پھر اس قرض کو اتارتا ہے۔ یہ بہت سارے ممالک کے اندر، بہت بڑے بڑے ممالک کے اندر ہوتا ہے۔ اگر آپ ادھر جا کے لوگوں سے پوچھیں، ان کے اپنے مسائل ہیں، وہ چاہیں گے کہ یار ہم یہ جو ایک وشس سائیکل ہے اس سے نکلیں، اور ہمارے اوپر کوئی یہ جو ہوتا ہے کہ جی ہم نے پڑھائی مکمل کی ہے یونیورسٹی کی اور ہمارے پہ $20,000 قرضہ چڑھا ہوا ہے یا £15,000 قرضہ چڑھا ہوا ہے ریاست کا، کسی شخص کا نہیں، ریاست کا، جو کہ ہم نے کما کے اتارنا ہے۔ وہ شاید یہ سوچتا ہو کہ یار میری جان چھوٹے، شاید میں کسی اور ملک میں پیدا ہوا ہوتا تو میرے پر یہ عذاب نہ آتا۔ اسی طرح پاکستان کے اندر آج کے حالات کے اندر اگر آپ کو لگتا ہے بحیثیت پاکستانی کہ یار یہاں اس ملک میں رہنے والا حال کوئی نہیں ہے، تو میں آپ کی بات سے ایگری کرتا ہوں کہ آپ کو تکلیف ہوگی کہ یار یہاں معیشت کے اتنے برے حالات ہیں، اگر میں 1 لاکھ روپے کی جاب بھی مجھے مل جاتی ہے اور میرے اوپر ایک فیملی ڈیپینڈنٹ ہے تو میں کیسے گزارا کروں گا۔ لہٰذا آپ کو زندگی کے اندر کوئی آئیڈیل چیز یا وہ نہیں ملے گی۔ یہ آپ کو لگتا ہے کہ زندگی ایک فلم کی طرح ہے کہ جب آپ پڑھ لیں گے تو وہ ایک جو کانسیپٹ ہوتا ہے نا کہ جی صاحب ہنسی خوشی رہنے لگیں، وہ اٹ ڈزنٹ ایگزسٹ ان ریئل لائف۔ اس کا اندازہ آپ کو اس وقت ہوگا جب آپ لوگ اپنی پروفیشنل لائف کے اندر قدم رکھیں گے کہ جو آپ ابھی کر رہے ہیں، والدین کے پیسے سے پڑھ رہے ہیں، یا کچھ آپ میں سے ایسے ہوں گے جو خود بھی کام کر رہے ہوں گے ساتھ ساتھ اور پڑھائی بھی اپنی سپورٹ کر رہے ہوں گے، تو جب آپ اس فیز سے باہر نکلیں گے، پڑھائی کے فیز سے، اس وقت آپ کو ریئلائز ہوگا کہ یار اصل جو دوڑ ہے یا امتحان ہے وہ تو اب شروع ہو رہا ہے۔ لہٰذا میں کمنگ بیک ٹو یور کویسچن کہ برین ڈرین ہو رہا ہے، برین ڈرین کے لیے ایز این انڈیویجول میں آپ کو بالکل بلیم نہیں کروں گا۔ اگر آپ اپنے بہتر مستقبل کے لیے پاکستان سے باہر جانا چاہتے ہیں، آپ اپنے بہتر مستقبل کے لیے مزید پڑھائی کرنا چاہتے ہیں، آپ اپنے بہتر مستقبل کے لیے پاکستان چھوڑ کر کسی اور جگہ اپنے والدین کے لیے، اپنی فیملی کے لیے رزق کمانا چاہتے ہیں، دیٹ از ناٹ برین ڈرین۔ برین ڈرین ایگزسٹ اس وقت کرتا ہے جہاں پر آپ کو پڑھا ہو کہ جی یہاں پر بہترین 300 ڈاکٹرز بنے ہیں اور 300 میں سے 350 کہتے ہیں کہ جی ہم نے ملک سے باہر جانا ہے، دیٹ از برین ڈرین۔ ویئر ایز آپ یہاں پر دیکھیں میڈیکل کے اسٹوڈنٹس ہیں، آئی ایم شیور آپ کا انٹریکشن ہوتا ہوگا، انجینئرز ہیں، بہت سے ہیں، کتنے ہیں جن کو باہر اپرچونیٹیز ملتی ہیں، ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے دے آر آل ہیئر، یہیں پر اپنی نوکری تلاش کر رہے ہوتے ہیں، یہیں پر پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ لہٰذا میں تو اس چیز سے، اس بات سے ایک تو ہسٹوریکلی بھی ایگری نہیں کرتا اور فطری طور پر بھی ایگری نہیں کرتا کہ جی کسی کو اگر کوئی موقع مل رہا ہے اور وہ جائز موقع ہے، آپ میں سے کسی کو اسکالرشپ ملتا ہے تو آپ کیوں نہ جائیں، آپ کیوں نہ کسی اور ملک کے اندر جا کر اپنے بہتر مستقبل کے لیے کوشش کریں۔ ہاں آپ نے اگر کچھ اچیو کر لیا ہے، میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں، ان کی ایک مثال دے دیتا ہوں آپ کو کہ وہ بہت بہت قابل ڈاکٹر ہیں پاکستان کے، پروفیسر سعید اختر صاحب، اور لاکھوں ڈالر کما سکتے ہیں امریکہ کے اندر بیٹھ کے، بہت زبردست آئیکونک فگر ہیں اور ٹرانسپلانٹس کرتے ہیں کڈنیز کے۔ انہوں نے وہ فی چھوڑ کر اپنے کیریئر کے ایک سٹیج پر وہ پاکستان آ گئے ہیں واپس اور چاہتے ہیں کہ یہاں لوگوں کے لیے کچھ کیا جا سکے، دیٹ از فائن۔ لیکن میں آپ میں سے کسی سے ایکسپیکٹ نہیں کرتا یا میں ریکمینڈ بھی نہیں کروں گا کہ آپ کہیں کہ نہیں میں تو کہیں باہر جانا نہیں ہے کیونکہ مجھے لگتا ہے میرے ملک کا برین ڈرین ہو جائے گا۔ نو، پہلے اگر آپ یا تو آپ فائنینشلی اتنے ایفلوئنٹ ہیں، اتنے تگڑے ہیں، اسٹرانگ ہیں کہ آپ کو فرق نہیں پڑتا، ایون دین آئی وڈ سے کہ آپ کسی جگہ ایکسل تب کر سکتے ہیں جب آپ کو ایکسپوجر ملے۔ میں ذاتی طور پر آپ کو اپنی چھوٹی سی مثال دے دیتا ہوں کہ جو کام باہر جانے سے پہلے مجھے کرتے ہوئے جھجک ہوتی تھی، میں ریلکٹنٹ تھا، میرے میں کانفیڈنس نہیں تھا، وہ کام یا وہ ایکسپیرینسز میں نے زندگی میں دیکھے، ان سے گزرا،
جیسے پاکستان کے اندر رہ کر آپ کو بہت ساری چیزیں کرتے ہوئے ہچکچاہٹ ہوتی ہے. جب آپ مختلف کلچرز کے لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں, اٹھتے ہیں, پڑھتے ہیں, کھاتے ہیں, پیتے ہیں, ان کے ساتھ کمپیٹ کرتے ہیں, تو جو ایکسپیرینس آپ کو وہ ملتا ہے اس کا کوئی مقابلہ نہیں. لہٰذا اس چیز سے بالکل خائف نہ ہوئیے کہ کبھی کوئی آپ کو یہ کہے گا, ایون پرسنلی بھی اس طرح نہ سوچیے. اور اگر کوئی یہ کہے کہ یار نہیں آپ ملک چھوڑ کے کیوں جا رہے ہیں اور آپ کو اس ملک میں رہنا چاہیے, ارے بھائی ملک کے لیے ملک سے محبت اپنی جگہ, لیکن اگر کوئی اپرچونٹی مل رہی ہے اور آپ کو وہ لگتا ہے آپ کا بہتر مستقبل ہے تو آپ کو ضرور جانا چاہیے. جی جی سر, جو پاکستان کی کرنٹ سچویشن ہے اس میں یوتھ کچھ کر سکتی ہے یا مطلب اس کا کیا رول ہونا چاہیے؟ دیکھیے سب سے بنیادی بات تو یہ ہے کہ ہمیں اپنی تاریخ کا پتہ ہونا چاہیے. ہماری جو ہسٹری رہی ہے ایز اے نیشن, اور ہمارا جیسے ہوتا ہے نا کہ انسان کا ایک ڈی این اے ہوتا ہے, اس طرح جو ملک ہوتے ہیں, ریاستیں ہوتی ہیں, ان کا بھی ڈی این اے ہوتا ہے. تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہماری ریاست کا ڈی این اے کیا ہے, ہمارے ساتھ ہمارا سب سے بڑا پرابلم کیا ہے. میں آپ کو بہت بریفلی بتا دیتا ہوں. مجھے لگ رہا ہے کہ میں پتہ نہیں آپ سب کو لیکچر دے رہا ہوں, بٹ دس از مائی پرسنل ایکسپیرینس, جو میں نے سیکھا ہے میں وہ آپ سے شیئر کر دیتا ہوں. دیکھیے ہمارے میں اور بھارت میں آپ کو کیا فرق نظر آتا ہے, سوائے اس کے کہ وہ دیٹ از 10 ٹائمز آر سائز, ہم سے 10 گنا بڑا ہے اور اکٹھا تھا, اور پھر 1947 کے بعد وہ سارے ہو گئے. ان کے پہلے 20 سال اٹھا کے دیکھ لیجئے اور ہمارے 20 سال دیکھ لیجئے. ان میں آپ کو, میں ہمیشہ سب کو کہتا ہوں کہ اگر آپ ان دونوں ممالک کی ہسٹری پڑھیں نا تو آپ کو ایک بہت بڑا فرق نظر آئے گا, اور وہ ہے نہرو کا, پنڈت جواہر لال نہرو کا. ان کو پتہ تھا کہ ہم نے اپنا ملک کیسے چلانا ہے, اور ان کا ایک وہ لیڈر تھا, ایک وزیر اعظم تھا جو رہا, اس نے 20 سال کے اندر بہت کچھ کیا. آپ یہ دیکھ لیجئے پہلے 20 سال کے اندر ہم نے کیا کیا. ہم نے ملک کے وزرائے اعظم ایسے بدلے جس طرح ہم سب کپڑے تبدیل کرتے ہیں روز, اور ملک کو جو کہ ایک شاید فلاحی ریاست بن سکتا تھا, شاید وہ فلاحی ریاست نہ بنا, وہ ایک نیشنل سیکیورٹی اسٹیٹ بن گیا. اب کوئی ملک اگر نیشنل سیکیورٹی اسٹیٹ بن جاتا ہے تو اس کا مقصد میں آپ کو بتاتا ہوں, وہاں پر جو سیکیورٹی آپریٹس ہے, یعنی اسٹیبلشمنٹ ہے, یعنی فوج ہے, اس کا سکہ چلے گا, اس کا سکہ ریلیونٹ رہے گا, اور اس کا سکہ بھاری رہے گا, اور اس کا امپرنٹ ہر جگہ رہے گا. وہی ہوا. آپ کے نام ملک میں 73 تک تو آپ کا کانسٹیٹیوشن نہیں بن سکا, آپ اندازہ کیجئے, اور اس سے پہلے جو کچھ ہوا, پھر اس کے بعد سے لے کر اب تک ہوا. تو میں آپ کو وہ ایک بورنگ ہسٹری میں سے نہیں گزارنا چاہوں گا, لیکن میں صرف اتنا کہوں گا کہ آج آپ غلطیوں کا ادراک اس وقت کر سکتے ہیں جب آپ کو یہ پتہ ہو کہ پچھلے 75 سالوں کے اندر ہمارے جو بڑے تھے, جن کے پاس ذمہ داری تھی اس ملک کو چلانے کی, انہوں نے کیا کیا غلطیاں کی ہیں. اور اس کا واحد حل, جو جس طرح میں نے سیکھا ہے, میں آپ سے بھی کہوں گا, اس کا واحد حل ایک ہی ہے کہ اگر ہم کنٹمپریری اسٹڈیز کریں, کسی ایک کتاب کو پڑھنے کی بجائے 2-3 ہسٹورینز کو پڑھیں, اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہمارے ملک کے ساتھ ہم نے آج تک کیا کیا ہے, آج ہم جس جگہ کھڑے ہیں ایسا کیوں ہو رہا ہے. جیسے بہت سے ینگ بچے ہوتے ہیں نا, لائک میٹرک کے فرسٹ ایئر کے لیے یہ کیا ہو رہا ہے, لائک وہ کسی ایک جماعت کو یا کسی ایک لیڈر کو کہتے ہیں کہ وہ اتنا پاپولر ہے تو یہ ہمارے ملک میں کیا ہو رہا ہے. تو ان کو اس لیے ذرا مشکل لگتی ہے سمجھنے میں کہ ان کو پاکستان کی تاریخ کے بارے میں نہیں پتہ ہوتا, یا انہوں نے وہ چیز نہ دیکھی نہ ایکسپیرینس کی ہے. ویئر ایز آپ کے پیرنٹس, آئی ایم شور آپ سب کے, انہوں نے پاکستان کی تاریخ دیکھی ہوئی ہے, ان سب کو شاید بہتر اندازہ, اور شاید آپ میں سے بہت سو کے پیرنٹس کہتے بھی ہوں کہ بیٹا ایسے ہی ہوتا ہے, کہ بیٹا فلانے وقت میں بھی ایسے ہوا تھا, فلانے کے ساتھ بھی یہ ہوا تھا. سو میں آپ سب کو یہ ریکمینڈ کروں گا ایز سم ون ہو ہیز آلسو ریڈ دی ہسٹری, اور میں اسٹوڈنٹ ہوں خود ہسٹری کا, مجھے ابھی بھی شوق ہے کہ میں اپنی غلطیوں کو درست کروں. میں آپ سب کو یہ ریکمینڈ کروں گا کہ آپ جو ہسٹری ہے پاکستان کی, وہ اگر پڑھیں, اس کو ایک ٹیکسٹ بک کی طرح نہ پڑھیں, اس کو ایز اے اسٹوری بک پڑھیں, کہ آپ پاکستان کی تاریخ پڑھیں, ایک اسٹوری پڑھ رہے ہیں, ساتھ ہی ساتھ ایک کسی کتاب کو ریفر نہ کریں, 2-3 ہسٹورینز کی جو کتابیں ہیں کوشش کریں کہ ان کی کمپیریٹیو اسٹڈی کریں, تاکہ آپ کو اس بات کا اندازہ ہو کہ کسی ایک ہسٹورین نے ڈنڈی ماری ہوئی ہے, کسی ایک ہسٹورین نے درست لکھا ہوا ہے. وہ کہتے ہیں نا, ہسٹری از ناٹ واٹ ایکچولی ہیپنڈ, ہسٹری از واٹ ہسٹورین ٹیلز یو. تو ہسٹورین اگر کوئی میری طرح کا ہوگا, اس کو شوق ہوگا یار میں نے اس کو ہیرو بنانا ہے اور اس کو میں نے زیرو کرنا ہے, تو وہ اس میں ڈنڈی مار جائے گا. کوئی بہت ہی آنیسٹ ہوگا تو وہ ہر پرسپیکٹیو کو بیچ میں لے آئے گا, اور کوئی ایسا ہوگا جو بالکل آؤٹ سائڈ ویو دے گا آپ کو.
کہ ہو کیا رہا تھا ہمارے ملک کے اندر. تو جب آپ ان چیزوں 2-3 چیزوں کو پڑھ لیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا, آپ پھر آپ کے اندر آرگیومنٹ کرنے کی صلاحیت پیدا ہو جائے گی. یوتھ کو اگر میں جو پاکستان کے اندر آج ہے, اور یوتھ بلج ہے بھی ماشاءاللہ بہت زیادہ, تو میں سب کو یہ کہتا ہوں آج کے حالات سمجھنے کے لیے آپ کو پاکستان کے پچھلے 75 سالوں کو سمجھنا پڑے گا, اس ملک کے ڈی این اے کو سمجھنا پڑے گا, اس ملک کے پرابلم کو سمجھنا پڑے گا. آج ہم جس جگہ ہیں اس کی وجہ تلاش کرنی پڑے گی, اور اس کی وجہ آج میں نہیں ہے, اس کی وجہ پچھلے 75 سالوں میں ہے. وہ آپ کو مل جائے گی ونس یو ریڈ اٹ. اور آپ یقین مانیں آپ کہیں بیٹھ کے آپ کو ہوتا ہے نا, اٹ اسٹارٹس میکنگ سینس ٹو یو کہ یار یہ جو ہو رہا ہے یہ تو اس وقت بھی ایسے ہوا تھا, اس کی شکل مختلف تھی لیکن ایسے ہوا تھا, اس کی شکل مختلف تھی لیکن وہ یہ تھا, اس کی وجہ یہ تھی. لہٰذا میں آپ سب کو یہ ریکمینڈ کروں گا کہ آپ تاریخ کو ضرور پڑھیں. میں بھی پڑھتا ہوں, آج بھی پڑھتا ہوں, اپنی غلطیاں خود سدھارنے کی کوشش کرتا ہوں. میں آپ سب کو بھی یہ ریکمینڈ کرتا ہوں. جی جی, ہم ہمیشہ پاسٹ کا انالیسس تو بہت اچھا کرتے ہیں, لیکن اس سے ہم سبق کیوں نہیں سیکھتے اور اپنے پریزنٹ کو اس کو کیوں نہیں چینج کرتے, اس سے سبق سیکھتے ہیں؟ وہ اس لیے کہ ہم صرف اس کو پڑھتے ہیں, ہم سبق کوئی نہیں سیکھتے. اس کی وجہ ایک تو انسانی فطرت ہے, دوسری یہ ہے, میں دوبارہ انسانی فطرت اس لیے کہتا ہوں کہ دیکھیے فیصلے کس نے کرنے ہوتے ہیں. فیصلے اس نے کرنے ہوتے ہیں جس کے پاس طاقت ہوتی ہے, جس کے پاس اقتدار ہوتا ہے. نہ میں نے کرنے ہیں نہ آپ نے کرنے ہیں. اور آپ میں سے آپ لوگوں کو شاید کچھ چیز غلط بھی لگ رہی ہو, مجھے بھی غلط لگ رہی ہو, لیکن ہم کچھ کر نہیں پاتے. ہمیں ادراک ہوتا ہے لیکن ہم اس کا کچھ نہیں بگاڑ پاتے, اس لیے کیونکہ ہمارے پاس اختیار نہیں ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جس کے پاس اختیار ہوتا ہے, بدقسمتی سے وہ اس کا جو سوچ کا انداز ہوتا ہے وہ بڑا مختلف ہوتا ہے. اقتدار کے بارے میں یہ بات درست اسیسمنٹ ہے جس نے بھی کی ہوئی ہے کہ جو لوگ اقتدار میں ہوتے ہیں وہ ایک خاص طرح کی ان کے پاس ویژن ہوتا ہے. بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو گراؤنڈ ریالٹی یا ریالٹی چیک کا پتہ ہوتا ہے کہ مجھے یہ ریالٹی مل کہاں سے رہی ہے, یا مجھے یا آج کے حالات ہیں کیا. وہ ملک کو بھی اس طرح چلانا چاہتے ہیں جس طرح ان کی پرسنل ومز ہوتے ہیں کہ اچھا یار آج اس کو ایسے کر لیں گے, اب اس کو ختم کرنا ہے, اس کو لے کر آنا ہے. یہ میں اپنے ملک کی آپ کو بات کر رہا ہوں, مہذب جمہوریتوں کے اندر ایسا نہیں ہوتا. ایک فرق اور جو بھارت اور پاکستان کا ہے وہ یہ کہ آپ نے کتنی ملٹری انٹرونشنز دیکھی ہیں, اور وہاں ایک ایمرجنسی لگے گی, وہ بھی اندرا گاندھی کے گلے پڑ گئی تھی, اینڈ ایونچولی پھر آپ کو پتہ ہے واٹ ہیپنڈ ود ہر. ہمارے ملک کے اندر جو ہوا وہ بھی ڈراسٹک ہے. مسئلہ یہ ہے کہ جو بھی حکمران آئے گا, جو بھی حکمران آتا ہے, پہلے تو اس نے اپنا سکور سیٹل کرنا ہوتا ہے کہ نہیں میرے ساتھ یہ زیادتی ہوئی ہے. پہلے اس نے اپنا سکور سیٹل کرنا ہے, ملک چلانے کے بارے میں اس نے بعد میں سوچنا ہے. یا چلے اگر سوچے گا بھی اس وقت تو جو ڈومینیٹ کرتا رہے گا اسپیکٹ وہ ایک ہے کہ یار میں نے اپنے مخالف کے ساتھ کیا کرنا ہے. آپ بنگلہ دیش کی ہسٹری پڑھیں, مجھے بہت سے جو اچھے بڑے اسکالرز ہیں ان کے ساتھ بیٹھنے کا اتفاق ہوا, میں نے ان سے سیکھا. وہ کہتے نہیں وہاں پر ایک نیشنل کنسنسس ہے کہ وہاں وہ شیخ حسینہ واجد کی حکومت ہو یا وہ خالدہ ضیاء کی حکومت ہو, کوئی بھی اگر آتا تھا, کچھ باتوں کے اوپر وہاں کنسنسس تھا کہ یہ ان کے اوپر سیاست کلاؤڈ نہیں کرے گی. اگر کوئی فیصلے ملک کے لیے ہوئے ہیں, چاہے وہ کسی ایک پرائم منسٹر نے کیے ہیں, اس کا تعلق بالکل مختلف جماعت سے ہے, اور اگلی دفعہ کوئی دوسری جماعت آ جاتی ہے. جو فیصلے جن کا تعلق پاکستان اس ملک کی یا بنگلہ دیش کی نیشنل سیکیورٹی سے ہے, اکانومی سے ہے, ان کو نہیں چھیڑا جائے گا, ان کو کنسنسس سے چلایا جائے گا. ملک ایسے ترقی کرتے ہیں. ملکوں کے اندر جو کریکٹیو میئرز لیے جاتے ہیں وہ ایسے لیے جاتے ہیں. آپ یہاں دیکھ لیجئے کہ یہاں پر ایسے ہوتا ہے کہ پہلے آتے ہیں آپ, میں اکثر ہنستا ہوں, آپ پچھلے 3-4, اب تو یوٹیوب کا زمانہ ہے, آپ کو 3-4-5 جو پرائم منسٹرز ہیں آپ ان کی پہلے دن کی سپیچ لگا لیں, اور میں آپ سب کو کہتا ہوں آپ سنیں انہیں 3-4 منٹ. ایک ٹیکسٹ ہے سب کا جو پڑھ رہے تھے, ملک بڑے نازک دور سے گزر رہا ہے, بہت برے حالات ہیں اور ہمیں کچھ کرنا پڑے گا. ہر وزیر اعظم نے آ کے یہی کہا ہے, لیکن کسی نے یہ نہیں کہا کہ جی میں اگر جا رہا ہوں, یہ میری حکومت جانے والی ہے, تو یا جو آنے والا ہے اس کو یہ سوچ آ جائے نہ. یہاں تو ایک زمانے میں سیاسی مخالفت تھی, اور وہ سیاسی مخالفت میں پھر بہت گھٹیا کام بھی ہوئے. اب تو ذاتی دشمنی ہے, اب تو یقین مانیے کہ خوف آتا ہے
ایسی جگہوں پہ یا ایسے لوگوں کے ساتھ لوگوں کو دیکھ کے کہ وہ پولیٹیکل ڈیبیٹس کے اندر اتنے وائلنٹ ہو جاتے ہیں اور ایک دوسرے کے اوپر فتوے جڑ دیتے ہیں, ایک دوسرے کو کوئی کہتا ہے کہ تم اس قابل ہی نہیں ہو کہ تم مسلمان بھی کہلاؤ اور پتہ نہیں کیا کہیں, تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے یہ ہوتا ہے کہ یہ اگر جو لیڈر ہے جب اس کا فالوور اسے دیکھے گا, وہ اس کا دماغ بھی انتشار کا شکار ہوگا, وہ پولرائزڈ ہوگا, وہ ایک شخص پولرائزڈ ہوگا, وہی پولرائزیشن وہ اپنے گھر میں لے کے جائے گا, 4 لوگوں کو اور پولرائز کرے گا, وہ خاندان اپنے باقی خاندان کو پولرائز کرے گا. آج آپ دیکھیے پاکستان کے اندر, ابھی آپ باہر نکلیے, پولیٹیکلی وائبرنٹ ہونا, اوپینین رکھنا, اوپینینیٹڈ ہونا بالکل غلط نہیں ہے, لیکن اپنے اوپینین کا اظہار کرتے ہوئے دوسرے کو چور, ڈاکو, ڈکیت, برا, واجب فلاں فلاں کہہ دینا, یہ تو کسی مہذب معاشرے میں نہیں ہوتا. تو یہ تب ہو سکتا ہے, یہ کچھ بہتری تب آ سکتی ہے, ایک یہ کہ ہم اگر ٹالرنٹ ہو جائیں, دوسرا یہ کہ ہمیں اس بات کا احساس ہو جائے کہ ہم ہیں, ملک ہے تو ہم ہیں, اور اگر میرے سے پہلے کوئی تھا اور اس نے اگر کچھ اچھا کام کیا تو مجھے اس کو انڈورس کرنا چاہیے. اس لیے نہیں یہ سوچ کے نہیں کہ اچھا یار اگر میں نے اس کو کہہ دیا کہ یہ کام وہ اچھا کر کے گیا تو میرا تو اس پہ ووٹ بینک خراب ہو جائے گا, اور میرا تو اس سے لوگ کہیں گے کہ یار یہ تو اس کو انڈورس کر رہا ہے تو ہم اس کے کیسے فالوور ہوئے, ہم تو اس کو دوسرے کو گالیاں نکالتے رہے ہیں. جب تک ہم تھوڑا سا سیلف لیسنس اپنے اندر نہیں لائیں گے اور یہ نہیں کہیں گے کہ بھائی اگر کچھ کام ہمارے ملک میں کسی حکومت نے اچھے کیے ہیں ان کو چلتے رہنا چاہیے, جو غلط ہوئے ہیں ان پہ ضرور باس پرس کیجئے, ان کو درست کیجئے, لیکن اگر آپ اسی لڑائی میں لگے رہیں گے کہ جو پہلے کسی نے کیا آپ اس کو اسکریپ کریں اور پھر نہیں جی میں تو اپنی چیز لے کر آؤں گا, تو کبھی ملک میں نہ پالیسی کا تسلسل رہے گا, نہ آپ کا ملک ترقی کر سکتا ہے. آج آپ دیکھ لیں, آپ سب ماشاءاللہ آپ دیکھتے ہیں, پڑھتے ہیں, ٹیلی ویژن بھی دیکھتے ہیں, وہ ہم $2-3 بلین کے لیے IMF باقاعدہ طور پر آپ کی لکیریں نکلوا رہے ہیں, اور وہ لوگ کہتے ہیں جی ہمیں تو ضرورت ہے اگلے سال کوئی $25 ارب کی ری پیمنٹس کے حوالے سے, ٹھیک ہے جی. تو وجہ کیا ہے, ہم یہ $2-3 بلین کے لیے ہم کیوں رو رہے ہیں؟ وہ اس لیے کہ جب تک آپ کو IMF پیسے نہیں دیتا تو کوئی اور ڈونر ایجنسی آپ کو پیسے نہیں دیتی, کوئی دوست ملک اب آپ کو پیسے نہیں دیتا. جی چلیں آپ کر لیں پھر میں آپ پاس آتا ہوں. جی سر میرا کوشچن اباؤٹ جرنلزم ہے کہ سر ہم مختلف ٹی وی چینلز اور سوشل میڈیا پہ بھی دیکھتے ہیں کہ جو جرنلسٹ ہوتا ہے وہ کوشچن آنسرس کر رہا ہوتا ہے اپنے گیسٹ کو. سر لوگوں کا مائنڈ سیٹ بنا ہوا ہے کہ جب تک جو جرنلسٹ ہے وہ گیسٹ کو مشکل میں نہیں نا اپنے کوشچن سے ڈال دیتا, ہم اسے جرنلسٹ نہیں مانتے. ایسے ہی تو سر کوشچن میرا یہ ہے کہ صحافی ہونے کے لیے کڑوا بولنا ضروری ہے؟ بڑا اچھا سوال ہے آپ کا. دیکھیے میں نہیں سمجھتا کہ کڑوا تو نہیں, ہاں آپ کو نالجبل ہونا بہت ضروری ہے. یہ اس بات کا ادراک آپ کو بھی ہونا چاہیے اور جو مہمان آپ کا آپ کے پروگرام میں آتا ہے اس کو بھی ہونا چاہیے کہ وہ وہاں پر جلسہ کرنے نہیں آیا ہوا, ٹھیک ہے. آپ دنیا میں جو اچھی مثالیں ہیں, جو بڑے بڑے جرنلسٹ ہیں, آپ ان کو اگر دیکھتے ہیں سوال کرتے ہوئے یا جس طرح وہ جواب سنتے ہیں, آپ سوال کیجئے, اگلے کو جواب دینے کا موقع دیجئے, بالکل ٹھیک ہے. لیکن آپ کسی کو اگر یہ کہیں کہ جی میں نے تو اس کو جسے کہتے ہیں نا کہ اس کے اوپر انفلوئنس کرنا ہے اور اپنے بلند آواز سے اور اپنی تلخ لہجے سے یہ ثابت کرنا ہے کہ یار میں بہت اچھا صحافی ہوں, تو میرے خیال میں ہر کسی کا اپنا وہ ہوتا ہے, میں اس کو ریکمینڈ نہیں کرتا. میں یہ ضرور کہتا ہوں کہ ایز اے جرنلسٹ ہم آج بھی, میں اپنی بات کرتا ہوں, میں خود غلطیاں کرتا ہوں, میں ان غلطیوں سے سیکھنے کی کوشش کرتا ہوں. مشکل میں آپ کسی گیسٹ کو کیا ڈالیں گے کہ آپ نے, اگر آپ کے پاس فیکٹس درست ہیں, آپ اس کی باتوں میں کہیں ہوئی کانٹرڈکشنز کو ہائی لائٹ کرنے کی اہلیت اگر آپ میں ہے, اور اگر آپ سوال کر پاتے ہیں اور اچھا سوال کر پاتے ہیں تو وہ بات درست ہے. لیکن وہ اگر تبدیل ہو جائے اس میں کہ کوئی آپ کا جو گیسٹ ہے, آپ اس سے اگر بات کرتے کرتے وہ ایسا محسوس ہونے لگ پڑے کہ آپ اسے لیکچر کر رہے ہیں اور اسے بولنے بھی نہیں دے رہے, تو وہ تہذیب کے دائرے سے باہر نکل جاتا ہے. لہٰذا یہ ایک ڈیلیکیٹ بیلنس ہے جو کہ آپ نے کرنا ہوتا ہے. اس بات سے میں 100% ایگری کرتا ہوں کہ ایز اے جرنلسٹ آپ کو اپنا ہوم ورک کر کے کسی جگہ بیٹھنا پڑتا ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے کسی وم وش پہ آ جائیں اور کہیں جی کہ بس میں نے بیٹھ گیا ہوں, آپ کو سبجیکٹ کا نہیں پتہ, جو ہو رہا ہے آپ کو اس کے بارے میں نہیں پتہ. یہ ضروری ہے. جی سر میرا کوشچن ہے کہ پاکستان کی اگر ہم سچویشن دیکھتے ہیں تو یہاں پہ ایک ون سائیڈڈ جرنلزم کا جو ٹرینڈ ہے نا وہ فالو کیا جاتا ہے
کہ ایک عام شہری ہے اسے ایک ہی ٹی وی چینل کے اوپر کوئی خبر سنائی جا رہی ہے اور دوسرے کے اوپر کوئی خبر سنائی جا رہی ہے نا. تو سر کیا جرنلزم ہے جو وہ اس سے الاؤ کرتا ہے؟ کیونکہ میرے پوائنٹ آف ویو کے مطابق تو جرنلزم ہے وہ ایک ایسی چیز ہے کہ دونوں سائڈوں کے پوائنٹ آف ویو سن کے اپنا نیوٹرل آپ نے جو صحیح آرگومنٹ ہے وہ آپ نے پیش کرنا ہے نا. تو سر یہ سچویشن کیوں پریویل کر رہی ہے؟ اور اس کے علاوہ آپ کا جو ابھی ریسنٹ ہی ایک ٹویٹ آیا ہے عمران خان صاحب کے یورین ٹیسٹ کے حوالے سے, تو سر نیب اٹ سیلف ایک ایسا انسٹیٹیوشن ہے جس کے اوپر آؤٹ سائڈ پریشر ایگزسٹ کرتا ہے, تو سر کیا انڈیویجول لیول کے اوپر بھی اسے نیوٹرل وے کے اندر ہم کس طرح چلیں؟ ٹھیک ہے نیوز چینل کے حد تک تو ہم دیکھتے ہیں نا کہ ایک جاب کا بھی اگر ایک پوائنٹ آف ویو پایا جاتا ہے, لیکن انڈیویجول لیول کے اوپر اگر ایک انسان نے عام شہری نے دیکھنا ہے تو وہ کیسے دیکھے کہ یار کیا ٹھیک ہے اور کیا نہیں ٹھیک؟ یہ بڑا اچھا سوال ہے آپ نے. دیکھیے سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ اگر کوئی ٹی وی چینل رپورٹ کر رہا ہے تو فیکٹ رپورٹ کرنے میں بددیانتی نہیں ہونی چاہیے. بنیادی بات ہے کہ اگر کسی ایشو کے اوپر کسی بھی چیز کے اوپر اگر آپ نے فیکٹ رپورٹ کرنا ہے تو فیکٹ تو درست ہونا چاہیے, اس میں تو نہیں. فیکٹ اگر درست ہوگا, حقائق جنہیں آپ کہتے ہیں, اگر وہ درست ہوں گے تب آپ اس کے اوپر اپنی اسیسمنٹ یا اپنا تجزیہ دے سکتے ہیں جس سے کسی کو بھی ڈس ایگری کرنے کا رائٹ ہے. ایک فیکٹ ہے, ہم سارے یہاں بیٹھے ہیں, ہم سب کی سوچ مختلف ہے, ہم کسی ایک چیز کے بارے میں اپنا اوپینین دے سکتے ہیں لیکن وہ فیکٹ اپنی جگہ وہی رہے گا, فیکٹ نہیں تبدیل ہوگا. دوسری بات یہ ہے کہ بدقسمتی سے پرابلم کہاں آتا ہے. میں اپنی بات کرتا ہوں, میں کسی کی بھی بات نہیں کرتا. میری ہمیشہ سے کوشش ہوتی ہے, میں دوبارہ کہوں گا کوشش, کیونکہ میں انسان ہوں, میں غلطی کر سکتا ہوں, غلطیاں کرتا ہوں, غلطیاں کروں گا, لیکن سیکھنے کا عمل بھی ساتھ جاری رہتا ہے کہ میری خواہش اگر کوئی ذاتی ہے تو وہ میری خبر نہ بنے اور نہ ہی وہ میرے تجزیے کا حصہ ہو. اگر میں اپنی خواہش کو خبر یعنی فیکٹس اور تجزیے سے علیحدہ کر پاتا ہوں تو پھر شاید میں نے صحافت کا حق ادا کر دیا کچھ حد تک. اگر میری یہ سوچ ہے کہ جی نہیں, میں نے تو جو کوئی اچھا بھی ہے تو میں نے اس کو برا پینٹ کرنا ہے, تو یہ میں بددیانتی کر رہا ہوں. ابھی آپ نے مثال دی وہ رپورٹس کی جو عمران خان صاحب کی آئیں. دیکھیے ہمارے ملک کے اندر جب حالات جیسے اب آپ کے سامنے ہیں, میں اس پہ آپ سب کو ہی پتہ ہے جو ہو رہا ہے, اس کے اندر وفاقی وزیر صحت آ کے وہ ایک میں کیا کہوں وہ ایک بے تکا کام تھا جو انہوں نے اس دن کیا کہ جی پریلیمنری رپورٹس آئی ہیں جی اور عمران خان صاحب کے یورین ٹیسٹ کے اندر یہ ساری چیزیں آئی ہیں. دیکھیے سب سے بنیادی بات, اب میں آپ کو اپنا اوپینین دے رہا ہوں, اگین یہ میرا اوپینین ہے, آپ ڈس ایگری کر سکتے ہیں اس سے, کہ وزیر صحت کا یہ کیا کام ہے کہ ایک شخص جو کہ عدالتی تحویل میں تھا اگر اس کا میڈیکل ٹیسٹ ہو گیا ہے تو بنیادی بات کیا ہے, کوئی بھی ملزم ہو, میں ملزم یا شہری, اس کی میڈیکل رپورٹ کیوں آئے کسی وزیر کے پاس, یہ اس کی پریویسی ہے. اسی طرح ہم سب جانتے ہیں, ہمارے بزرگ, ہم لوگ, آپ سب میں سے بلڈ ٹیسٹ ہوئے ہوں گے, کوئی اور ٹیسٹ, کیا مجھے آپ کو اچھا لگے گا ہماری رپورٹس نیٹ کے اوپر پڑی ہوئی ہوں؟ مجھے کوئی بتائے جی تمہارا کولیسٹرول لیول کیا ہے یا تمہارے اس کے اندر کتنی الکوہول نکلا ہے تمہارے بلڈ کے اندر سے, اچھا لگے گا؟ یہ کوئی آرگیومنٹ نہیں ہے جی کہ فلانا سیاستدان ہے جی تو وہ پبلک فگر ہے تو اس کی کوئی پریویسی نہیں ہے. نہیں, یہ ایک بیمار سوچ ہے. جو ان وزیر صاحب نے کیا وہ نہایت ہی گھٹیا کام تھا. میں تو یہ کہوں گا کہ یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے کہ آپ کسی کی جی آپ کی سیاسی مخاصمت ہے, آپ کو اس سے نفرت ہے, آپ اس کو برا بھلا ضرور کہیں, ایویڈنس کو ہو نا, کوئی ریلیٹ کر رہی ہو اس دن اس ایشو سے, تو تب آپ کہیں. یا عدالت نے کہا ہو جی کہ ان کا طبی معائنہ کروائیں, ان کا ذہنی معائنہ کروائیں اور اس کی رپورٹ پیش کی جائے. کیا عدالت نے وہ مانگی؟ نہیں مانگی. نیب نے ان کی مجھے نہیں پتا کس حساب سے, لیکن نیب نے آج کہا جو ہمارے پاس رپورٹس ہے وہ نارمل ہے. تو اس سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ اصول یا سٹینڈرڈ وہ تو جہنم میں چلا گیا نا. ذاتی مخالفت یا کسی کو لوگوں کے نظروں میں برا پینٹ کرنے کے لیے آپ نے یہ پریس کانفرنس کر دی, اس سے کیا فائدہ ہوا؟ آپ کے فالوورز نے تالیاں بجا دی, عمران خان کے فالوورز نے آپ کو گالیاں دے دی, ان وزیر صاحب نے یہی کمایا. تو یہ تو میں اس ایکٹ تک میں کہوں گا, بہت سے لوگ مجھ سے ڈس ایگری کریں گے کہ جی نہیں سیاستدان ہے اس کی تو کوئی پرائیویٹ لائف نہیں ہوتی, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اٹس بریچ آف پرائیویسی. دوسری بات میں یہ کہوں گا کہ دیکھیے پوری دنیا میں ہوتا ہے, جو ٹی وی چینلز کی بات آپ نے کی, آپ CNN فاکس کو دیکھیں, یہ ٹرمپ کے وقت اگر آپ میں سے کوئی دیکھ رہا ہو,
وہ CNN اور فاکس نیوز کی باقاعدہ لڑائی تھی آپس میں. ٹرمپ وڈ آلویز belittle CNN کہ یہ فیک نیوز ہے اور فلانا ہے اور یہ ہے اور وہ ہے. تو یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ پاکستان کے ساتھ نیوز چینلز کے ساتھ ہوتا ہے, یہ اوور آل دنیا میں ہوتا ہے. سیاستدانوں کی بھی جسے کہتے ہیں ایکسیپٹنس ختم ہو جاتی ہے کرٹیسزم لینے کی. وہ کہتے ہیں نہیں یہ تو فلانا ایجنڈے پہ کام کر رہا ہے, وہ فلانا ٹھیک ہے, یہ فلانا جو ہے یہ جو رپورٹر بیٹھا ہوا نا یہ بڑا شیطان آدمی ہے, اس کو تو میں نے سوال نہیں کرنے دینا. اور جیسے ہی وہ کھڑا ہوتا ہے آپ اسے کہہ دیتے ہیں بھائی تمہارا تو ایجنڈا ہے. یہ پوری دنیا میں ہوتا ہے, اٹس ناٹ سم تھنگ جرمن ٹو پاکستان. لہٰذا اس کو نارملی لیں. فیکٹس میں اگر آپ جرنلزم پڑھنا چاہتے ہیں اور آپ جرنلزم کرنا چاہتے ہیں, ذہن میں یہ رکھیں کہ آپ کا فیکٹ درست ہونا چاہیے. اوپینین ڈزنٹ میٹر, میرا اور آپ کا فرق ہو سکتا ہے. جی ایک سیکنڈ میں جی سر ٹروتھ کو کیسے میجر کی جائے؟ آج کے دور میں گلوبلائزیشن ہے, یوٹیوب ہے, سوشل میڈیا ہے, فیس بک ہے, ڈفرینٹ آپ کو اوپینینز مل رہے ہیں, تو آپ خود کنفیوز ہوتے ہیں کہ کیا چیز صحیح ہے کیا چیز غلط ہے. تو ایک اسٹینڈرڈ ہمارے پاس کیا ہونا چاہیے کہ ہم کسی چیز کی ویلیڈیٹی کو کس طرح دیکھیں اور اپنے آپ کو کس طرح اپ ٹو ڈیٹ کر کے اپنے جو ہے نا ایک اتھینٹک نیوز کی طرف یا اتھینٹک انفارمیشن کی طرف اپنے آپ کو لے جائیں. اور سیکنڈ سر یہ ہے کہ جو یہ پولیٹیکل سوشلائزیشن ہے یا پھر ہمارے اندر ٹالرنس ہے ایک دوسرے کو ایکسیپٹ کرنے کی ڈفرینٹ پوائنٹ آف ویوز کو, وہ کیسے جنریٹ کی جائے یوتھ کے اندر؟ دیکھیے بات یہ پہلی تو بات یہ ہے کہ کوئی بھی خبر انفارمیشن آتی ہے اس کا سورس ایک نہ رکھیں, ملٹیپل رکھیں آپ کو, تاکہ اس کو کاؤنٹر چیک کریں. اگر ایک اخبار یا ایک ٹی وی چینل سے آپ نے کوئی چیز دیکھی ہے, کوشش کریں کہ اگر آپ نے واقعی فیکٹ پتہ کرنا ہے آپ اپنا ہوم ورک کریں. ایٹ لیسٹ آپ کسی کو بتاتے ہوئے کہہ سکتے ہیں کہ یار میں نے 4 جگہوں سے چیک کیا ہے, دیز آر دی تھنگز دیٹ ہیو بین رپورٹڈ, رائٹ. باقی جو یوٹیوب کے اوپر چل رہا ہوتا ہے, دیکھیے وہ اوپینینز ہیں. آپ کو کوئی ایک اوپینین اچھا لگ رہا ہوگا, آپ اسے اچھا سمجھ لیں گے, لیکن بہت احترام کے ساتھ وہاں پر جھوٹ بھی چل رہا ہوتا ہے. ایسی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں جو سرے سے ایگزسٹ ہی نہیں کرتی. وہ اس لیے کہ میں نے اپنے فالوورز بڑھانے ہیں, آپ ینگ گلیبل مائنڈز ہیں, مجھے پتہ ہے کہ آپ کو بس میں نے نام لینا ہے کسی لیڈر کا اور آپ نے فٹافٹ سبسکرائب کا بٹن دبانا کہ یہ بندہ کمال ہے یار, اس نے جو بھی بات کی ہے نا وہ ایکچوئل بات کی ہے, پتہ نہیں وہ اصل میں ہے بھی یا نہیں. لہٰذا میرے پاس کوئی ایک سمپل میکینزم نہیں میں آپ کو کہوں کہ یہ اس جگہ سے آپ کو اصل انفارمیشن ملے گی. نو, میں آپ کو یہی کہہ سکتا ہوں, میں حیثیت صحافی خود بھی, کہ آپ کا سورس ایک نہیں ہونا چاہیے, 3-4 ہونے چاہیے. ایٹ لیسٹ آپ کے ذہن میں کو آ جانا کہ اچھا یار چلیں آپ کو ایک پسند آ رہا ہے, لیکن آپ کے ذہن میں رہنا چاہیے کہ یار 2-3 جو دوسرے سورسز ہیں نا وہ کچھ اور بات کر رہے ہیں. فار دا سیک آف آرگیومنٹ آپ کے ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے. دوسری بات رہ گئی ٹالرنس کی. دیکھیے وہ ایک بڑی اچھی سینگ ہے کہ it's a mark of an educated mind to be able to understand a thought or to take a thought without accepting it. یہ ایک پڑھے لکھے دماغ کی پہچان ہے کہ اگر آپ کوئی بھی اوپینین آپ اس کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے لیکن آپ اسے سن پا رہے ہیں. یہ نہیں کہہ رہے کہ سنتے ساتھ آپ کہیں یہ تو ہے ہی چور اور فلانا اور یہ تو ہے ہی 2 نمبر آدمی, یہ تو اس کو تو ایسے کر دو ویسے کر دو. اگر آپ سین اس وقت تک جب آپ نے ایک بات سن لی اور آپ کہ یار آئی ڈونٹ ایگری ود دس, بس بات ختم. آپ 10 دوست بیٹھ کے آپس میں کہہ سکتے ہیں کہ یار ٹھیک ہے تمہارا اوپینین ہے بٹ یہاں تو اب حالت یہ آ گئی ہے کہ 10 دوست بیٹھے ہوئے ہیں, کسی ایک سیاسی ٹاپک پہ بات ہوگی ان میں سے 5-6 نکلیں گے منہ سوجا ہوا ہوگا, مطلب وہ اندر سے مطلب مکے شوکے چل گئے ہوں گے, اور چھوڑ کے تو بہت معذرت کے ساتھ میں تو کئی ایسی وہ نشست جو مختلف ہوئی ہیں ان کے اندر خواتین ماشاءاللہ ایک دوسرے کے ساتھ انہوں نے وہ کچھ کیا, اور سیاسی ڈیبیٹس کے اوپر کہ بندہ حیران ہو جاتا ہے کہ یار اچھا یہ ہوا, اور وہ کہاں بیٹھے ہوئے تھے, یہ کیفیز کے اندر جہاں مطلب آپ سب چائے پینے اور برگر شرگر کھانے چاہتے ہیں. تو اب تو بیچارے کیفیز والے بھی آ کے کہتے ہیں یوں ہاتھ جوڑتے ہیں کسی سیاسی ٹاپک پہ بات نہیں کرنی. جی میرے ساتھ تو میں تو اتنا امیوز ہوتا ہوں کہ میں کہیں اپنے بچوں کے ساتھ کہیں جاتا ہوں تو میں آپ کو, بلکہ آپ کو ہنسی بھی آئے گی نا, کہ میں جاتا ہوں تو پہلے کوئی بندہ آ کے مجھ سے پہلا سوال کریے یہ کیا ہو رہا ہے, یا پنجابی میں کہا کی ہو رہا ہے, میں ان کی طرف دیکھوں گا, پھر وہ مجھے 3.25 منٹ کا اپنا تجزیہ دیں گے, اور جب 3.25 منٹ ہو جاتے ہیں تو میرے پاس کہنے کے لیے یہ صرف ہوتا ہے کہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. کیونکہ میں نے اگر کانورسیشن ختم کرنی ہے تو پھر میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. میں اگر انہیں نہیں کہوں گا نہیں آپ یہاں پر جو بات ہے وہ ایسے ہے, تو پھر تو وہ میرے ساتھ اس کے بعد ان کا کاؤنٹر آئے گا نا جو میں انہیں بتاؤں گا. تو میں اب ہر ایک کو یہ کہتا ہوں یار آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. آپ اس ڈیبیٹ کو وہیں ختم کریں جو خاص طور پہ پبلک میں ہو رہی ہیں. اور ایک چیز اور آپ سب کو کہوں گا کہ جو آپ کے ارد گرد آپ کی فیملیز میں, آپ کے سوشل سرکل میں
بہت معذرت ہے، کئی لوگ ہوتے ہیں بڑے ڈھیٹ اور کئی لوگ ہوتے ہیں نہایت سرٹیفائڈ جاہل، ان کے ساتھ آرگیومنٹ مت کیجیے. اسے میری طرح پہلے ہی کہہ دیں یار آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، میں چائے پینے جا رہا ہوں، یار آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، مجھے امی نے بلایا بس. سر سب سے پہلے سوال یہ ہے کہ اگر ہم آج کل دیکھ لیں پاکستان کے حالات کے بارے میں، اگر کوئی کانشیسلی سوچتے ہیں، نہیں بھی سوچتے اور انکانشیسلی پھر بھی سوچتے ہیں کہ پاکستان کا کیا بنے گا، اس کا سب سے جو 4 پلر ہوتے ہیں ایک اسٹیٹ، تو ان میں سے ایک اسٹیٹ جو بہت زیادہ امپورٹنس رکھتا ہے پاکستان میں اور اسٹیٹ میں بھی، وہ ہے ڈیموکریسی، جوڈیشری سسٹم. اگر آج کل ہم دیکھ رہے ہیں وہ سرنڈر کر چکی ہے، تو اس کے حوالے سے آپ کا کیا ہے؟ دوسرا سوال سر یہ ہے کہ آپ کو بینگ اے جرنلسٹ آپ کو کیا لگتا ہے 15-20 سال میں پاکستان کے حالات بہتر ہو سکتے ہیں، پولیٹیکلی ہم میچیور ہو سکتے ہیں جس طریقے سے ہم ڈیسیجن لیتے ہیں، جس طرح کے ہمارے لیڈرز ہیں؟ اور سر تیسرا سوال یہ ہے، میں ایک جرنلسٹ کا ایک چھوٹا ادنا سا اسٹوڈنٹ بھی ہوں، تو جب بینگ اے جرنلسٹ آپ کو سب سے زیادہ چیز کون سا آپ میں کوالٹی ہونا چاہیے؟ آپ کو زیادہ نالجبل ہونا چاہیے یا آپ میں کانفیڈنس ہونا چاہیے یا آپ کی پرسنالٹی ایسی ہونی چاہیے؟ سب سے زیادہ جو مین چیز آخری تو میں بتاتا ہوں، اس کے لیے ٹام کروز ہونا بالکل ضروری نہیں ہے، 6.5 بندہ بھی چل جاتا ہے، ٹھیک ہے. اگر ہاں سر وہ اکثر میں دیکھتا ہوں بہت زیادہ، تو ہمیشہ یہی سوال دل میں رہتا ہے کہ بینگ اے جرنلسٹ کتنے % لوگ ایک جرنلسٹ وہ سچ بولتے ہیں؟ بہت سر یہ سوال، یہ جو آخری سوال ہے نا آپ کا، یہ تو پٹوانے والا سوال ہے، ٹھیک ہے. اس کا جواب میں آخر میں دوں گا، کیونکہ دیکھیں یہ ریکارڈ ہو رہا ہے نا، بعد میں کوئی اور سنے گا کہ یہ بڑا جرنلسٹ آیا ہے اسی دیکھتے ہیں. اچھا چلیں سب سے پہلے آپ نے کہا جوڈیشری سرنڈر کر چکی ہے. دیکھیے بات یہ ہے، یہ آپ کے لیے خبر ہوگی کہ جوڈیشری سرنڈر کر چکی ہے، میرے لیے نہیں میں ویسے کہہ رہا ہوں، میں آپ کے لیے، آپ ینگ لوگ ہیں، آپ لوگوں کے لیے یہ خبر ہوگی کہ جوڈیشری جو ہے، آپ ہماری جوڈیشری کی ہسٹری تو دیکھیں. یہ سارے شہزادے ہیں جو بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے. میں کیونکہ خود میری کنونشنل جو تعلیم ہے اے لیول سے لے کر ماسٹرز تک وہ لاء کی ہے، تو میں نے جرنلزم نہیں پڑھا ہوا، میں آپ سب کو بتا رہا ہوں، اگر کسی کو نہیں پتا تو میں بالکل کوئی میری کنونشنل تعلیم جرنلزم کی نہیں ہے. میں نے اے لیول سے لاء پڑھنا شروع کیا تھا، پھر میں نے انگلینڈ گیا، اللہ تعالیٰ نے موقع دیا، میں نے ماسٹرز کیا اور اچھی اداروں میں اللہ تعالیٰ نے پڑھنے کا موقع دیا. تو میں ذرا جوڈیشری کی جو تاریخ ہے بڑی اختصار سے آپ کو بیان کر دیتا ہوں. جوڈیشری ہمارے ملک میں اسٹیبلشمنٹ کا ویریٹیبل آرم رہی ہے ہمیشہ سے، ٹھیک ہے، استعمال ہوتی رہی ہے. جتنے پرانے کیسز ہیں نا، اگر میں آپ کو تھوڑا سا اس کا ہسٹری وہ بتا دوں کہ آپ اگر پاکستان میں عدلیہ کی تاریخ پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ ضرور پڑھیے. میں ایک آرٹیکل ریسنٹلی میں نے دیکھا 1973 کے آئین سے لے کر آج تک کی عدلیہ کا کردار، وہ بھی میں نے ابھی لکھا ہے کچھ دن، کوئی مہینہ پہلے. وہ میں چاہوں گا، بلکہ اگر میں شیئر کر دوں گا آپ ضرور اس کو پڑھیے گا. وہ جنگ کے اندر ایسا ہے اسپیشل ایڈیشن، اس میں ذرا آپ کو ینگسٹرز جتنے بھی ایک پتہ لگ جائے گا ہمارے ملک میں عدلیہ کا کردار کم از کم 1973 سے لے کر آج تک کا کیا ہے. یہ آپ کو گوگل پہ بھی شاید مل جائے. دیکھیے ہمیشہ ہمارے ملک میں عدلیہ جو ہے، میں نے جیسے عرض کیا، وہ ان کا کردار رہا ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر کام کرتی ہے. یعنی کہ کسی کو فارغ کرنا ہے سیاستدان کو، تو بس اسٹیبلشمنٹ نے کہہ دیا اس پہ مہر ثبت کر دی. اب آج کا فرق کیا ہے؟ آج فرق یہ ہے کہ پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ اور جو اس وقت جو ایک حکومت ہے، مرکب جماعتوں کا جو حکومت ہے، وہ ایک سائڈ پر ہے. پاکستان کی جوڈیشری کے جو چیف جسٹس ہیں عمر عطا بندیال صاحب اور چند ان کے جو ہم نوا جج صاحبان ہیں وہ مختلف ہیں. کیا دونوں سائڈ سے قانون اور آئین کی پاسداری ہو رہی ہے؟ تو کوئی بھی نہیں ہو رہی. مجھے اس میں بالکل کوئی جسے کہتے ہیں ذرا بھی شک نہیں ہے کہ دونوں سائڈ اپنی ایکسپیرینس دیکھ رہے ہیں، اپنی اپرچونٹی دیکھ رہے ہیں اور نیوٹرل کوئی بھی نہیں ہے. اور جو کام ہوتا ہے نہ عدلیہ کا وہ پہلے تھا، نہ وہ آج، نہ پہلے انہوں نے درست کیا ہے، نہ وہ آج درست کر رہے ہیں. لہٰذا آج اگر ہمیں یا آپ کو کسی کو لگتا ہے کہ عدلیہ سرنڈر کر چکی ہے، دیکھیے عدلیہ کا معیار کیا ہونا چاہیے؟ عدلیہ کا معیار ایک وہی ہے کہ انصاف خالی ہونا ہوتے ہوئے نظر بھی آئے. کسی ایک کے لیے اگر میں اور آپ، ہمارا کوئی بھی معاملہ ہے، تو اگر مجھے ایک پیمانے کے اوپر، ایک سٹینڈرڈ کے اوپر انصاف مل رہا ہے، تو آپ کا بھی اتنا ہی حق ہے بحیثیت ایک پاکستانی کہ آپ کو بھی اتنا ہی انصاف ملے. یہ نہ ہو کہ میرے کوٹ کو دیکھ کر یا میری شکل دیکھ کر کوئی یہ کہے اچھا یار اس کو کوئی تھوڑا اسپیشل ٹریٹمنٹ مل جائے، اور آپ ینگسٹر ہیں، آپ کے لیے کوئی اور معیار ہو جائے. یہ نہیں ہونا چاہیے.
یہی وہ بنیادی اصول ہے جس کے گرد عدلیہ یا جو اگر دیکھا جائے پوری دنیا کے اندر جو عدل کا جو نظام ہے وہ چلتا ہے. ہمارے ملک میں ایسا نہیں ہے. لمبی بات میں اس لیے نہیں کر پاؤں گا کہ وہ پھر ہمیں پوری تاریخ پاکستان کے عدلیہ کی کرنی پڑ جائے گی. آج کا آپ کو لگتا ہے, میں نے آپ کو آج بتا دیا کہ آج عمران خان صاحب کی جماعت یا ان کی جو پوری جو ریلائنس ہے, جو ان کا سارا انحصار ہے, وہ چیف جسٹس پاکستان عمر عطا بندیال صاحب پر ہے کہ وہ انہیں ریلیف بھی مہیا کر سکتے ہیں اس مشکل حالات میں, انہیں بہت ساری مشکلات سے بچا بھی سکتے ہیں اور انہیں بچاتے بھی رہے ہیں. ویئر ایز جب آج سے 5-6 سال پہلے چلے جائیں تو اس وقت آج پاکستان کی جوڈیشری اور چیف جسٹس جو ہیں وہ آج کی دور میں پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ کے رائٹ سائڈ پہ نہیں ہیں. ماضی میں جو چیف جسٹس تھے جتنے بھی رہے ان میں سے موسٹلی ایسے تھے جو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے اعلیٰ کار تھے. انہوں نے پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ پہ کہنے پر بہت سے لوگوں کو فارغ کیا اور من پسند فیصلے دیے. ہمارے ملک کی عدلیہ کا اس لیے یہ برا حال ہے فرام دا ویری بیسس ٹو دا ہائی لیول کہ آپ کو ان کے کیے ہوئے فیصلوں کے اوپر ان کی دی ہوئی ججمنٹس کے اوپر نہ صرف تشویش ہوتی ہے بلکہ ان فیصلوں سے بددیانتی کی بو آتی ہے. اور یہ بات میں اپنے اوپینین کے بیس پر کہہ رہا ہوں, لیکن میرا اوپینین فیکٹس کے اوپر بیسڈ ہے, اس سے ڈس ایگری کیا جا سکتا ہے. میں نے وہ فیصلے پڑھے ہیں بحیثیت ایک طالب علم قانون کے, لہٰذا میں آج آپ کے سامنے یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہمارے ملک کی عدلیہ آج ڈیوائیڈڈ اور پولرائزڈ کیوں ہیں, کیونکہ وہاں اتنی پولرائزیشن پہلے کبھی نہیں تھی پاکستان کی عدلیہ میں. آج کیوں ہے وہ اس لیے ہے, ایک 1997 میں تھی جب PMLN نے رینسیک کر دی تھی, پوری چڑھائی کر دی تھی اور ججوں کو جوتے پہننے کی نوبت نہیں آئی تھی, وہ دوڑ گئے تھے بیچارے. اور کچھ جرنلسٹوں نے کہا نہیں کہ نہیں اندر نہیں لوگ داخل ہوئے تھے, لیکن بہت ایک سینئر جرنلسٹ ہے زاہد حسین صاحب, انہوں نے بتایا کہ جج جو تھے لٹرلی بھاگ گئے تھے, PMLN کے لوگوں نے حملہ کر دیا تھا. اس وقت لڑائی کیا تھی؟ وزیر اعظم اور چیف جسٹس کی لڑائی تھی. آج لڑائی کس کی ہے؟ آج اسٹیبلشمنٹ, حکومت ارریلیونٹ ہے, حکومت کی کوئی اتنی اسٹیبلشمنٹ اور عدلیہ جو ہے وہ ساتھ نہیں ہے, ایک دوسرے کے سامنے کھڑے ہیں. حکومت اور عدلیہ ساتھ نہیں ہے, ایک دوسرے کے سامنے کھڑے ہیں. لیکن میں دوبارہ کہوں گا یہ نہیں ہے کہ جی عدلیہ بالکل اپنے حق پر کھڑی ہے اور اسٹیبلشمنٹ اور حکومت غلط کھڑی ہے. نہیں, عدلیہ بھی سیاست کر رہی ہے اور حکومت اور اسٹیبلشمنٹ تو کر ہی رہی ہے. لہٰذا جو کر رہے ہیں وہ اپنے مفاد کے لیے کر رہے ہیں. آگے 15 سے 20 سال آپ نے کہا آگے کیا ہوگا. دیکھیے میں آپ کو کبھی نہیں کہوں گا کہ آپ نا امید ہوں, آپ پر امید رہیں بحیثیت ایک ینگسٹر. لیکن اگر میں آپ کو کوئی فالس ہوپ بھی نہیں دے سکتا. جتنے ٹربولنس سے ہمارا ملک پچھلے کئی دہائیوں سے گزر رہا ہے, یہ ٹربولنس ابھی اسی طرح نہیں کی, کیونکہ ہمارے ملک کے اندر جو بیسک ایشو ہے وہ یہی ہے کہ اصل اختیار کس کے پاس ہے, اصل حکومت چلاتا کون ہے اور کون چلائے گا. جب تک یہ بات ڈیسائیڈ نہیں ہو جاتی, لہٰذا آج کوئی حکومت ہے, کل کوئی حکومت ہے. آج عمران خان صاحب, میں سمجھتا ہوں آج ابھی چلیں 9 مئی کو تو جو ایک بدقسمت دن تھا, ان کی جماعت کو بہت ہٹ اس کی ہوئی, لیکن اگر گیون حالات میں دیکھیں تو سب سے زیادہ مقبول عمران خان, سب سے زیادہ مقبول عمران خان کی جماعت. لیکن آپ ان کی ہسٹری دیکھیں کہ وہ مقبولیت ان کو ملی, سب کچھ مل گیا, لیکن وہ خود سیاست میں یا خود حکومت میں کیسے آئے؟ اسٹیبلشمنٹ کے کندھوں کے اوپر بیٹھ کے. انہوں نے حکومت کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے. کوئی ایسا ان کا کام نہیں جو کہ کسی دوسرے سے فرق ہو. وہی رول بک انہوں نے اپلائی کی جو باقیوں نے کی تھی. آج عمران خان کو فائدہ کیا ہوا کہ جب ان کو اقتدار سے نکالا گیا تو جو پہلی دفعہ لوگوں کا ریئیکشن آیا وہ آرگینک تھا, یعنی وہ کسی کے کہنے پہ باہر نہیں نکلے تھے عمران خان کے لیے. اگر آپ کو یاد ہو, عمران خان جب حکومت سے نکلے تو اگلے دن جو لوگ نکلے عمران خان کے لیے وہ کسی کے کہنے پہ نہیں نکلے, وہ خود عمران خان کے لیے باہر نکلے تھے. عمران خان نے پچھلے سال بائی الیکشنز جیتے تو وہ کسی کے کہنے پہ نہیں, لوگوں نے خود ووٹ ڈالا جیتے. میرا بحیثیت ایک پاکستانی یہ سوال تھا کہ بھائی جان, جب اللہ نے آپ کو اتنی عزت دے دی حکومت سے نکلنے کے بعد, تو آپ کو کیا شوق آیا ہوا تھا کہ آپ نے وہاں بھی الجھنا شروع کر دیا جہاں پر الجھنا بنتا نہیں تھا, اور جہاں تاریخ یہ کہتی ہے کہ اگر آپ الجھیں گے تو پھر کام خراب ہوگا. آج آپ دیکھیے وہاں کیا ہوا. پھر 9 مئی کا واقعہ, اس سے تو کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا نا. اس نے
نقشہ شکل ہی تبدیل کر دی سب کی. آج میں اگر آپ کو کہوں کہ 10 years ahead کیا ہوگا, مجھے یقین مانے نہیں پتا. میں بحیثیت ایک پاکستانی ہوپ ہے, امید ہے کہ یار اللہ کرم کریں حالات بہتر ہو جائیں, لیکن فی الحال کوئی سرٹنٹی سے میں آپ کو نہیں کہہ سکتا. کوالٹی آف اے جرنلسٹ, دیکھیے جی کوشش, میں نے جو ایک بات پہلے کی, آپ اپنے کام کے ساتھ فیئر رہیں, جتنا پڑھ سکیں پڑھیں, کمپیریٹیو اسٹڈی کریں, آپ کو ایشوز کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے. اور اگین جو بات میں نے پہلے کی میں اب بھی کہوں گا ان بھائی کو جواب دیتے ہوئے کہ اگر میری خواہش ہے نا کوئی, تو وہ میرا خبر کا اور میرے تجزیے کا حصہ نہیں بننی چاہیے. میرا اوپینین, آپ اس سے کہیں گے یار یہ تو بڑا ہارش اوپینین ہے آپ کا, وہ میرا اوپینین ہے, لیکن اگر وہ جھوٹ پہ بیسس ہے تو آپ مجھے اس کا ذمہ دار ٹھہرا دیں. غلطی مجھ سے ہو سکتی ہے فیکٹ کی, لیکن جانتے بوجھتے مجھے جھوٹ نہیں بولنا چاہیے. بس یہ بنیادی سی بات ہے. جی جی السلام علیکم سر. سر آپ نے کہا ہے کہ ہمیں نا ہسٹری سے سیکھنا چاہیے, تو جب ہم ہسٹری کو پڑھیں گے تو ہماری اپنی رائے قائم ہوگی. تو آج کے دور میں اظہار رائے تو گستاخی سمجھا جاتا ہے, اور اس کے علاوہ جب تک اقتدار میں آنے والے ہسٹری سے نہیں سیکھتے, ہمارے ہسٹری سیکھنے سے کیا فرق پڑے گا؟ دیکھیے یہ تو بات آپ کی درست ہے کہ اظہار رائے کی آزادی اس طرح نہیں ہے جس طرح ہونی چاہیے تھی, کوئی آئیڈیل حالات نہیں ہیں. لیکن وہ کہتے ہیں نا, وہ انگریزی میں کہا جاتا ہے یو لیو ٹو فائٹ another day. پہلے دن ہی خود کچھ جیکٹ پہن لینا اور سارا نالج آ کے جھاڑ دینا کسی مائک کے آگے اور کہہ دینا ایسی کی ایسی. میں بڑی تلخ باتیں یہاں پر کر سکتا ہوں پاکستان کی تاریخ کے بارے میں, ایک ایک فرد کے, جو میرا اپنا اوپینین ہوگا, جھوٹ نہیں ہوگا, میرا اوپینین ہوگا, لیکن جو تاریخ میں نے پڑھ رکھی ہے اس کے بیسس پہ کروں گا. تو اس کا نتیجہ وہی نکلے گا جو میں نے آپ کو کہا کہ میں نیچے جاؤں گا تو کوئی میرا انتظار ضرور کر رہا ہوگا, یا ادھر نہیں کر رہا ہوگا تو گلی کے نکر پہ کر رہا ہوگا, گلی کے نکر پہ نہیں کر رہا ہوگا تو میرے گھر کے باہر کر رہا ہوگا. تو اس سے بہتر ہے کہ میں اپنی بات کو شوگر کوٹڈ انداز میں آپ کے سامنے پیش کروں, تاکہ آپ جیسے ذہین لوگوں کو اندازہ ہو جائے کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. آپ کو علم حاصل کرنے سے, کمپیریٹیو اسٹڈی کرنے سے کوئی نہیں روک سکتا, نہ کسی کو روکنا چاہیے. آپ ضرور پڑھیں, اپنی بریلینس یا ایکسلنس ضرور اچیو کریں, لیکن اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم جہاں میں موقع ملے ہم ایسی تیسی پھیر دیں جیسے لوگ بہت سے یوٹیوب پہ بیٹھ کے پھیرتے ہیں. وہ کام ہم نے نہیں کرنا. تھوڑا سا توازن, بیلنس آپ نے رکھنا ہے. کچھ گراؤنڈ ریالٹیز ہیں جن کے بارے میں بہت سے لوگ ہمیں یہ کہتے ہیں کہ جی, مجھ سے آرگیو کرتے ہیں کہ جی نہیں یہ گراؤنڈ ریالٹی بار بار کیوں اس کی بات کرتے ہیں. وہ یار وہ میں اس لیے کرتا ہوں کہ رہنا تو بھائی اسی ملک میں ہے نا, پاکستان میں رہنا ہے. یہاں کے کچھ پرابلمز ہیں یا نہیں ہیں, ہے نا. یہاں تو آپ ہم کس لیے جاتے ہیں جمعے کی نماز پڑھنے؟ ہم اللہ تعالیٰ کو تو ہماری نمازوں کی ضرورت نہیں ہے, ہم اپنے لیے جاتے ہیں نا. اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ ہم نے نماز پڑھنی ہے. تو یہاں تو حالت یہ ہے کہ آپ جا کے جماعت کے لیے جب کھڑے ہوتے ہیں تو وہاں کچھ لوگ آپ کو یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ تمہارے پاؤں اتنے نہیں کھلے ہونے چاہیے اور تمہارے ہاتھ ادھر رکھو یا ادھر رکھو یا یہ کرو. تو جہاں اتنی انٹالرنس ہے وہاں پر آپ کسی بہت ہی جسے کہتے ہیں نا کنٹینشیس ایشو کے اوپر گفتگو کرنے لگ پڑیں اور پھر بے لاگ ہی کرنے لگ پڑیں, تو یقینی طور پر لوگوں کو پرابلم ہوگا, آپ کی رائے سے پرابلم ہوگا. لہٰذا علم حاصل ضرور کیجئے, وہی اپروچ رکھیے کہ آپ کا ضمیر مطمئن ہونا چاہیے کہ آپ کے پاس جو نالج ہے وہ ہے. یہ جسٹیفیکیشن نہیں ہے میری آپ کو کہنے کی کہ, یا میں نہیں آپ کو کہہ رہا کہ جی آپ کے پاس آزادی ہے ہی نہیں اور آپ بالکل ہی اپنے آپ کو دبا کر کے آپ اپنی بات کہہ سکتے ہیں. الفاظ کا چناؤ بہتر ہو سکتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں نے آپ کو اشاروں کے ناموں میں بہت سی باتیں کر دی ہیں جو کہ آپ جیسے ذہین لوگوں کو پتہ چل گئی ہوں گی, لیکن ضروری نہیں ہے کہ مجھے گلا پھاڑ پھاڑ کر یا اوور دا روف ٹاپ کو ایسی بات کرنی چاہیے جس سے کوئی بہت زیادہ انوانٹیڈ اٹینشن میں گیدر کر لوں. ٹھیک ہے نا, ٹھیک جی. السلام علیکم سر. میرا کوشچن یہ ہے کہ جو پاکستان میں موجودہ نظام جمہوریت ہے اور ایک ہوتا ہے جیسے امریکہ میں صدارتی نظام, تو جو ہماری سیاست اس میں الیکٹیبلس کا ایک بہت سا رول ہے, اس میں ووٹ وہ لیتے ہیں برادری کی بنیاد پہ, مذہب کی بنیاد پہ. تو کیا پاکستان کی بہتری موجودہ نظام جمہوریت میں ہے یا صدارتی نظام میں ہے؟ اور ایک میرا اور کوشچن ہے کہ آج میں اگر کسی بھی محکمے میں ایگزال کرنا چاہتا ہوں, میں فوج میں جانا چاہتا ہوں جو جوڈیشری میں, تو ایک تعلیم کی حد ہوتی ہے جو مجھے کراس کرنی چاہیے. جو قانون ساز اسمبلی جہاں ہمارے فیوچر کے فیصلے کرنے والے قانون دان بیٹھتے ہیں, قانون ساز وہ ہوتے ہیں, تو کیا ان کے لیے ایک منیمم تعلیم کا لیول ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ دیکھیے جہاں تک بات ہے تعلیم کی لیول کی, آپ کو یاد ہوگا کہ وہ پرویز مشرف صاحب کے مقدمے میں کے دور میں وہ بی اے کی شرط آئی تھی, تو وہ لوگوں کا بڑا کام آسان ہو گیا. بی اے کی جعلی ڈگریاں بہتات میں ملتی تھی, میرے خیال میں پتہ نہیں کیا ریٹ تھا لیکن مل جاتی تھی.
لیکن بہت سے آپ کے قریبی عزیز ہوں گے, رشتہ دار, دوست ہوں گے جنہوں نے لی بھی ہوں گی, کئیوں نے تو بائی دا وے اس کے اوپر نوکریاں بھی حاصل کی, اور وہ ابھی بھی نوکریوں میں بیٹھے ہوئے ہیں بائی دا وے, ان کی کوئی ویریفیکیشن نہیں ہوئی. لیکن میں اتنی بات کہوں گا, دیکھیے ہم ڈائریکٹلی, آپ نے مثال اچھی دی امریکہ کی, لیکن میں کہوں گا آپ امریکہ تک ہمیں نہیں جانا چاہیے. آپ یہ ذرا کوئی 100-150 کلومیٹر بارڈر سے اس طرف چلے جائیے, لوک سبھا, راجیہ سبھا, آپ ذرا وہاں جا کر ان کی ڈیبیٹس دیکھیے جو پارلیمان کے اندر, ان کی پارلیمنٹ کے اندر ہو رہی ہوتی ہیں. دیکھیے وہاں پر بھی تو یہی ہے نا, وہاں پر بھی تو یہی ایم ایل ایز, ممبرز, اور پھر راجیہ سبھا کے اندر لوگ جاتے ہیں, وہاں پہ بھی ایسی اسمبلی ہیں, وہاں پر بھی ایسے ہی پرائم منسٹر آتا ہے. مسئلہ یہ نہیں ہے, مسئلہ صرف یہ ہے کہ آپ کنسسٹنسی کسی ملک کو کیسے دے سکتے ہیں. وہ ایک طریقہ حکومت سے نا, ایک طرز حکومت سے ہے, ایک طریقہ کار ہے. صدارتی نظام بھی تو یہ تو نہیں ہے نا کہ وہ بالکل ہی کوئی ڈیموکریسی ختم ہو جاتی ہے, ایسا تو نہیں ہے. مطلب ٹھیک ہے وہ لمٹ ہو جاتی ہے, لیکن پھر بھی کسی نے اگر صدر بننا ہے تو ووٹوں سے ہی بننا ہے نا. کسی نے صدر کو کسی سپرا باڈی نے تو آ کے سلیکٹ نہیں کرنا. لہٰذا یہ میں سمجھتا ہوں یہ میرے نزدیک حل نہیں ہے. حل صرف یہ ہے کہ ہم کتنا سسٹین کر پاتے ہیں اپنے ملک کا جو نظام ہے اس کو. یہ جو آپ کا نظام جمہوریت جسے ہم کہتے ہیں, کیا یہ ہم سسٹین کر پائیں گے؟ ہمارے ہاں تو باقاعدہ طور پر مٹھائیاں تقسیم ہوتی ہیں کہ جی فلانی حکومت نے 5 سال پورے کر لیے اپنے, چلیں اسی بات پہ مٹھائی بانٹ لیں, جبکہ یہ ایک نارمل کورس ہے. مسئلہ یہ ہے کہ یا تو حکومتیں اپنے بلبوتے پر, یا جماعتیں اپنے بلبوتے پر, یا اپنے لیڈرز اپنے بلبوتے پر آئیں اور اپنے زور سے الیکشن جیتیں, بغیر کسی بیرونی یا اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے حکومتیں بنائیں, حکومتیں چلائیں, اور اپنے ٹائم مکمل کریں. کچھ اچھا کریں گے تو لوگ دوبارہ الیکٹ کریں گے, نہیں کریں گے تو لوگ رائٹ آف کر دیں گے. اگر تو یہ عمل ہو تو پھر تو سمجھ آتا ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ملک میں ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے, یا فوج جسے ہم کہتے ہیں, فوجی اسٹیبلشمنٹ, انہوں نے بھی تو کچھ نہیں سیکھا نا. انہوں نے بھی تو تجربے کے بعد پھر تجربہ, پھر تجربہ, پھر تجربہ, وہ 8 تک تجربے ہیں, اور اب ایک جو آخری تجربہ تھا ان کے گلے پڑ گیا. ٹھیک ہے جی, اب جو تجربہ انہوں نے آخری کیا نا وہ ان کے گلے پڑ گیا. اب ان کو خود سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم کون سی دیوار سے جا کے ٹکر ماریں. ہوتا ہے نا کہ کوئی, وہ آپ نے دیکھا ہوگا کئی موویز کے اندر روبوٹس بنائے جاتے ہیں, وہ روبوٹ جو ہے نا روگ ہو جاتا ہے. وہ جس نے بنایا ہوتا ہے پہلے تو اس کو ٹھوکتا ہے آ کے, ٹھیک ہے نا, وہ کہتا ہے یار اس نے, میں تو بھائی اس کو بنایا تھا تو اس نے میرے ساتھ کیا کیا ہے. تو جو آخری تجربہ انہوں نے کیا تھا وہ تجربہ اب یہ کہ وہ عوام میں مقبول ہو گیا. عمران خان صاحب کو اسٹیبلشمنٹ لے کر آئی, عمران خان صاحب کی حکومت چلی گئی. کسی نے سوچا ہی نہیں تھا کہ عمران خان کی حکومت میں وہ اتنے ان پاپولر تھے اور برے حالات تھے, بائی الیکشن حکومت میں بیٹھتے ہوئے ہارتے تھے. وہ جب حکومت سے باہر نکلے تو وہ ان کو وہ بات راس آ گئی, وہ ان کی پاپولیرٹی میرے خیال میں وہ آسمان تک چلی گئی. اور لٹرلی وہ حالت ہوگی جو ایک زمانے میں شاید اس کے قریب ایٹ لیسٹ چلی گئی جو بھٹو صاحب کے دور میں تھی, کہ یار کھمبے کو کھڑا کر دو تو اس کو بھی ووٹ عمران خان کا پڑ جائے گا. اس وقت صرف ایک کام میں دوبارہ کہوں گا عمران خان صاحب کو کرنا چاہیے تھا کہ بھئی جب اللہ نے اتنی عزت دے دی ہے تو اسے ہضم کر جائیں اور کچھ عرصہ انتظار کر لیں. جیسے بھی حالات ہیں الیکشنوں تک خود کو لے جائیں. جو لڑائیاں نہیں لڑنے والی وہ مت لڑیں. آپ نے وہ لڑائیاں لڑیں اور بے فائدہ لڑیں. وہ لڑائی بھی بائی دا وے کسی حق کے لیے نہیں لڑی گی, وہ بھی کسی سازش کے لیے لڑی. میں یہ آپ کو بات بتا دوں, وہ یہ نہیں کہ ملک قوم کے درد میں وہ لڑائیاں لڑی گی, نو, یہ میک نو مسٹیک اباؤٹ اٹ. میں تو آپ کے سامنے فیکٹس رکھ رہا ہوں. ان کا نتیجہ کیا نکلا؟ وہ نتیجہ یہ ہے کہ اب پارٹی کے وہ لوگ جو عمران خان کے ساتھ تھے, جو ان کی جماعت کو چھوڑنے کا تصور نہیں کر رہے تھے, وہ بیچارے آتے ہیں, لگتا ہے ایک ہی فوٹو کاپی پہ وہ اسکرپٹ لکھا ہوا ہے ایک پیج پہ, وہ ساروں کو نا دروازے پہ پکڑا ہوا بندہ کہتا ہے بھائی جان یہ پڑھنا ہے آپ نے اندر جا کے. وہ مجھے تو ڈر یہ لگتا ہے کسی دن جا کے کسی وہ بندہ ہوگا اور خاتون کا نام پڑھ دے گا, میں فلانا بندہ داڑھی والا ہوگا, نام اس نے کو خاتون والا وہ پڑھ دے گا. وہ غریب کو لکھا جو وہی کچھ ہے, اس نے پڑھنا جو وہی کچھ ہے. ایک یہ کہ میں 9 مئی کو کنڈیم کرتا ہوں, دوسرا یہ کہ مجھے دکھ بہت ہے, میں جماعت چھوڑ رہا ہوں اور سیاست سے بھی چھوڑ رہا ہوں. مجھے تو ڈر ہے یہ لکھ دے گا کسی دن میں گھر بھی چھوڑ رہا ہوں. سو آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت پاکستان میں حالات ہم کہاں لے آئے ہیں. لہٰذا
اگر تسلسل ہوگا جمہوریت کا، یہ بڑی گھسی پٹی بات آپ کو لگے گی کہ یار یہ کیا بورنگ بات ہے، بٹ تسلسل ہوگا تو شاید آپ کا ملک چل پائے گا اور شاید ترقی بھی کر پائے. لیکن اگر ہم ایسے تجربے کے بعد تجربے کرتے رہیں گے اور ایسی لڑائیاں لڑتے رہیں گے جو اب لڑی جا رہی ہیں تو پاکستان کو کچھ حاصل نہیں ہوگا. پاکستان میں یوتھ اتنی ڈس انٹیگریٹڈ یا ڈسلوژنڈ ہوگی جتنے آپ شاید نظر آ رہے ہیں، یا آپ کو تکلیف ہے کہ ہمارے ملک کے ساتھ یار کیا ہو رہا ہے. آپ سارے ینگ لوگ ہیں اور آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ یار یہ جو ہو رہا ہے یہ کوئی درست طریقہ کار نہیں ہے. بڑا میکس پرفیکٹ سینس کہ یار جو مقبول ہے اس کو اقتدار میں آنا چاہیے، جس کو عوام لے کر ہے اس کو آنا چاہیے، اور واقعی آنا چاہیے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ بیگیج اتنا بڑا ہوتا ہے کہ وہ خود کو اس بیگیج سے دور نہیں کر پاتا. آپ باقی پرانی پارٹیوں کی مثال لے لیں، ان کے کیا بیگیج تھے. پی ایم ایل این کو یا میاں نواز شریف کو کون سیاست میں لے کر آئی؟ فوج لے کر آئی بھائی. وہ لے کر آئے، ون فائن ڈے انہیں احساس ہوا کہ بھائی میں تو انقلابی ہوں. جب انقلابی بنے تو ان کو گھر بھیج دیا. ایک دفعہ نہیں 2 دفعہ بھیجا، 2 دفعہ نہیں ہوا، تیسری دفعہ بھیج دیا. ٹھیک ہے جی. پھر عمران خان صاحب آ گئے. عمران خان صاحب جب حکومت میں آئے تو جب حکومت کے تیسرے سال میں انہوں نے کہا یار میں تصویر میں جب دیکھتا ہوں اپنے آپ کو آئینے میں تو میں وزیر اعظم لگتا ہوں، لیکن مجھے محسوس کیوں نہیں ہوتا میں وزیر اعظم ہوں. میں روز جب گھر سے نکلتا ہوں تو میری بیگم مجھے کہتی ہیں کہ آپ ملک کے وزیر اعظم ہیں، لیکن مجھے اپنا آپ کیوں نہیں لگتا کہ میں وزیر اعظم ہوں. وہ اس لیے نہیں لگتا کہ بھائی جن بیساکھیوں کے بیسس پر آپ وزارت عظمیٰ کی کرسی پہ جا کے بیٹھتے ہیں تو جو آپ کو اس کرسی پہ بٹھا سکتے ہیں بھائی وہ کرسی کھینچ بھی سکتے ہیں. یہ بات اس بات کا جب بہت سے لوگ ہوتے ہیں نا وہ کہتے ہیں وہ میری 22 سال کی جدوجہد ہے. سوری، جب تک آپ 22 سال کی جدوجہد اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کرتے رہے آپ کو اپنی سیٹ بھی مشکل سے ملتی تھی یا وہ بھی نہیں ملتی تھی. آپ نے جب ہاتھ میں لائے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے، اللہ خوش رکھے احمد شجاع پاشا صاحب سے، تو پھر رنگ آپ کو تب لگے. اچھا چلے لگا لیے آپ نے رنگ، پھر آپ حکومت میں بھی آ گئے. اب جن کی مرضی سے حکومت میں آئے ہیں بھائی ان کے ساتھ پنگے لینے کی کیا ضرورت ہے؟ گاؤں کے چودھری سے تو کوئی نہیں لیتا نا پنگے. پھر آپ نے لے لیا، پھر آپ نے کہا اچھا چلے لے لیا ہے، پھر آپ کو اللہ نے آپ کو ایک گولڈن اپرچونٹی دی. میں یہ کچھ بات تیسری دفعہ آپ کو کہہ رہا ہوں تاکہ آپ سب کو، جو بھی ظاہری بات ہے ینگ آپ لوگ ہیں، آپ کو پتہ لگے کہ غلط کیا ہوا. آپ کو مل گئی اپرچونٹی، آپ کو اللہ نے موقع یہ دیا کہ یار اتنے لوگ تو میرے جب حکومت میں تھا میرے جلسے میں کبھی نہیں آئی، یہ تو میرے بغیر کے سڑکوں میں میرے لیے نکل آئے ہیں. بائی الیکشن جتا دیا، بیٹھی بھی حکومت پی ایم ایل این کی فارغ ہو گئی. چلیں ٹھیک ہے، آپ کو کس حکیم لقمان نے مشورہ دیا تھا کہ آپ اس بات کے اوپر رٹ لگا لیں کہ بھئی جو نیا آرمی چیف ہے وہ میں نے اپنی مرضی کا لگوانا ہے؟ آپ کو کسی حکیم نے مشورہ دیا تھا؟ نہیں. کیا فرق پڑنا تھا بھائی؟ آپ ملک میں اس وقت وزیر اعظم نہیں ہیں. جو آپ کو پتہ لگ رہا ہے بھائی اتنا لوگوں کے اندر آپ کے لیے محبت ہے اور وہ آپ کو ووٹ دے رہے ہیں اور آپ کے پاس ایک پاپولر موومنٹ ہے، آپ حکومت کو رگڑا دیتے رہیں کہ یار انہوں نے برا حال کر دیا ہے معیشت کا اور انہوں نے غریب کا جینا دوبر کر دیا، جلسے کریں. لیکن جو ایک ریالٹی ہے، ایک معاملہ ہے فوج کے ساتھ یا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلق ہے، آپ اس کو بگاڑیں نہ. جو ذرا بھی سیزنڈ آدمی ہوگا وہ اس کو یہ لگے گا ہاں یار ایک سیاستدان کو کیا چاہیے ہوتا ہے؟ ووٹ، پاپولیرٹی. چلیں وہ اگر آپ کو ہے تو آپ اپنے لیے رستے بند کیوں کر رہے ہیں؟ آپ نے اپنے لیے رستے بند کر دیے اور آپ نے رستے، آپ کو آپ کے ارد گرد جو لوگ تھے، کس حکیم نے کہا تھا بھائی کہ آپ اسمبلیاں توڑ دیں پنجاب کی اور خیبر پختونخوا کی؟ وہ جو لوگ عمران خان کے ساتھ تھے وہ لٹرلی ہمیں آ کے بعد میں ایسے ہوتا ہے نا کہ پروگرام سے نکلے ایسے بعد میں ان کے یار ان کو پتہ نہیں ہے کہ ہمارے ساتھ ہوگا کیا، ان کو پتہ نہیں ہے کہ جیسی اسمبلی ٹوٹے گی تو ہمارے ساتھ کیا ہوگا. اب آپ دیکھ لیں یہاں اس وقت پنجاب میں کتنے دن عرصہ ہو گیا ہے نگران حکومت بیٹھی ہوئی ہے؟ 3 مہینے کے لیے ہوتی ہے نا الیکشن ہوتے. اب یہاں 4تھا-5واں مہینہ ہے، اگلے 3-4 مہینے بھی کہیں نہیں وہ حکومت جا رہی. اب آپ مجھے بتائیے یہ کون سی عقل مندی تھی؟ فوج کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ لڑائی لڑنا کون سی عقل مندی تھی؟ اور وہ اسٹیبلشمنٹ جو آپ کی بینیفیکٹر رہے ہیں، آپ ان کے بینیفیشری ہیں. آپ حکومت میں اس لیے آئے کہ وہ آپ کو حکومت میں لے کر آئے. آپ کو کیا ضرورت پڑی ہے آپ ان کے ساتھ؟ آپ اگر یہی غلطی میرے خیال میں میاں نواز شریف صاحب نے کی جب وہ تیسری دفعہ حکومت میں آئے، کسی نے کہا آپ طیب اردوان بن گئے ہیں. اب یار بندہ پوچھے کہ بھائی طیب اردوان کی ٹرکش پریزیڈنٹ کی ہسٹری تو پڑھیں، ٹرکی کی ہسٹری تو پڑھیں کہ اگر آج طیب اردوان اتنے مقبول ہیں تو اس کے پیچھے دہائیوں کی پبلک سروس اور مقبولیت ہے. وہاں مارشل لا نہیں لگے بھائی، وہ محکوم قوم نہیں رہی، ان کا ڈی این اے اور ہے، ہمارا ڈی این اے اور ہے. ہمارے ساتھ جو ہوا ہے پچھلے 75 سالوں میں، پلیز
ان کو پڑھیں, ٹرکی کی ہسٹری پڑھیں اور ہم اپنی ہسٹری پڑھیں. ہمارے کمپلیکسز ہیں, ہم باہر جاتے ہیں نا, آپ ینگ بچے ہیں, آپ ینگ اسٹوڈنٹ باہر جائیں گے, یار انگریزی ٹھیک کس طرح بولنی ہے بھائی, ہیز اور ہیو کا فرق نہیں سمجھ آئے گا. مطلب بولنے سے پہلے نا کوئی 7 منٹ سوچیں گے یار یہ جملہ ٹھیک ہے, اتنی دیر میں شاید وہ بس نکل جائے, وہ بندہ ہی چلا جائے. لیکن میں ٹرکی گیا ہوں, دے ڈونٹ گیو اے ڈیم کیا انگریزی ہے یا نہیں. میں کہا نو انگلش. مجھے ٹریفک والے نے روکا تو میں نے اسے اپنا وہ مجھے انٹرنیشنل ڈرائیونگ پرمٹ ہوا دیا, تو اس نے کہتا نو انگلش. یار تو ٹرکی کے اندر بیٹھا ہے بھائی, نو انگلش کیا ہوتا ہے؟ کہتا ہے ترجمہ. اس نے مجھے کہا ترجمہ, آئی ڈونٹ ہیو اے ٹرانسلیشن. لائک دین ویٹ. اس نے کہا سائڈ پہ کھڑے ہو جائے. کہتا نو انگلش. اس نے نہیں کوئی ٹوٹی پھوٹی انگلش میرے ساتھ بولنے کی کوشش کی, مجھے گوگل پہ وہ ٹرانسلیٹ لگانا پڑا اور میں بولتا تھا, اور وہ ٹرکش کی آتی تھی اور وہ میں اسے دکھاتا تھا موبائل پہ. تب جان چھڑوائی. دے ڈونٹ گیو اے ڈیم کہ ان کو انگریزی, کیونکہ وہ ان کا مائنڈ سیٹ ہی اور ہے. وہ اس بات وہ کمپلیکس فیل کرتے ہی نہیں ہے کہ ہمیں انگریزی نہیں آتی. ناٹ دیٹ کہ ان میں سے پڑھے لکھے لوگ نہیں ہیں, بہت الٹریسی ہے, سب کچھ ہے, لیکن جن کو نہیں آتے ان کے ہمارے والے کمپلیکسز نہیں ہیں. میں آپ کو مثال دے رہا تھا, تو میاں نواز شریف کو تیسری دفعہ وہ آئے, مقبول, 2 تائی اکثریت, سب کچھ. وہ جی میاں صاحب ایسے کر دیں, وہ میاں صاحب ایسے کر دیں. آپ دیکھیں 2014 کا دھرنا ہوا, میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کیا حالت رہ گئی تھی حکومت کی. اگلوں نے جب تک فارغ نہیں کر دیا 2016-17 میں, تب تک چین نہیں آیا کسی کو. یہی کام عمران خان صاحب آ گئے, بالکل آ گئے. بھائی جب آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے پاس یہ کیپیسٹی نہیں ہے کہ آپ کچھ پنگے لے سکیں, آپ کیوں لے رہے ہیں؟ چلے لے لیے. پھر میں نے کہا نا دوبارہ موقع مل رہا ہے بھائی, اب تو لوگ بھی ساتھ ہیں, تو ذرا تسلی کر لیں. سسٹینڈ گورننس کے لیے خود کو ایک بڑی میجورٹی کے ساتھ دوبارہ اقتدار میں لائیں. نہ وہ کام کریں, نہ وہ غلطیاں کریں, لیکن غلطی پہ غلطی کیے جاتے ہیں. یہ تو ہے پرسنل بینیفٹ کے لیے. ملک کے لیے کیا بہتری کر گئے؟ آئی ایم سوری, کوئی بھی نہیں. حکومت جا رہی ہے, مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا, نہ میں نے وزیر اعظم بننا ہے, نہ میں نے وزیر اعلیٰ بننا ہے, لیکن آپ یہ دیکھیں کہ حکومت جا رہی ہے. IMF کے پروگرام میں آپ, اور یہ لکھی پڑی بات ہے, اس سے کوئی ڈس ایگری نہیں کر پائے گا. آپ کے فیملیز میں سے کوئی پولیٹیکل بھی ہوں گے, آپ پوچھ لیں. IMF کہہ رہا ہے کہ بڑی برے حالات ہیں پاکستان کی جمہوریت کے, حکومت جانے والی ہے عمران خان صاحب کی. آپ لٹرلی وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے پیٹرول کی پرائس بڑھانی ہے اور انٹرنیشنل مارکیٹ کی پیرٹی کے حساب سے. آپ ون فائن ڈے کہتے ہیں یار سبسڈی دے کے جاؤ, ایسی کی تیسی کون سا جیب سے دینی ہے. انہوں نے آپ کی بینڈ بجوا دی. آج تک کبھی ہوا ہے کہ وہ آپ کو کہیں کہ پہلے ہمیں ایشورنس لے کے دو کہ کون کون سا ملک آپ کو پیسے دے گا؟ آج تک وہ 9th ریویو آپ کا پاس نہیں ہو سکا, وہ IMF والا. اور اس کی حالت یہ ہو گئی ہے کہ آپ دیکھ لیں کہ جو ڈالر روپی پیرٹی, آپ ابھی ڈالر خریدنے جائیں مارکیٹ میں, اول تو آپ کو ملے گا نہیں. کوئی آپ کو کہے گا 325 روپے کا ملے گا, کوئی کہے گا 340 روپے کا ملے گا, کوئی کہے گا 315 روپے کا مل جائے گا. آپ اس کی حالت دیکھ لیں. صرف کیا ہے کہ ہمارا جو پرسنل بینیفٹ ہے کسی بھی سیاسی جماعت کا, کسی سیاست کا, وہ ملک سے اوپر حاوی آ گیا. ایک تو ہم نے اقتدار حاصل کرنے کے لیے بہت کچھ غلط کر لیا, اوپر سے ہم نے اس ملک کے ساتھ بھی کچھ اچھا نہیں کیا. ہم نے تسلی سے بیڑا غرق کیا ہے. میں یہ بات اتنے پیشنیٹلی اب اس لیے بولتا ہوں کہ اتنا عرصہ انٹریکٹ کر کے ذرا تھوڑا سا اندازہ ہو گیا کہ ہم نے اپنے ساتھ کیا کیا ہے. اور میں بار بار آپ کو یہ کہوں گا, آپ سب کو یہ کہوں گا کہ آپ کو اس بات کا اندازہ اس وقت ہوگا جب آپ پاکستان کی تاریخ کو پڑھیں گے اور آج کے حالات سے اس کو تھوڑا سا جوڑنے کی کوشش کریں گے. یقین مانیں آپ کو ایسی ایسی سملیرٹیز نظر آئیں گی کہ آپ حیران رہ جائیں گے. دیکھیے بات تو آپ کی بڑی دل کو لگتی ہے کہ عوام کو واقعی بائیکاٹ کر دینا چاہیے, اور اگر عوام ایک دفعہ یہ کرے اور اس سوچ میں وزن آ جائے اور واقعی کہیں گے یار اس پولیٹیکل پروسیس کا حصہ بننے کی ہمیں ضرورت کیا ہے جس کے اندر ہمارے ووٹ کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے. دیکھیے جو لوگ آتے ہیں اقتدار میں, وہ پھر وہ جو ابھی کسی بھائی نے بات کی تھی, وہ الیکٹیبلز ہیں. انہوں نے آج کسی جماعت میں, اب آپ خیال میں جو جماعتیں چھوڑے ہیں PTI کی, یہ کیا گھر بیٹھ جائیں گے ہاتھ میں تسبیح پکڑ لیں گے؟ نہیں, آپ کو یہ چہرے مختلف جماعتوں کے اندر نظر آئیں گے. کل عمران خان کا ریوائول ہوتا ہے تو یہ دوبارہ سارے شخصیات زمان پارک کے باہر نظر آئیں گی آپ کو.
اور ہر بتائے گا کہ میں نے عمران خان کے لیے کیا کیا قربانی کی تھی. میں پانی کا گلاس ہاتھ میں پکڑ کے کھڑا رہا تھا, میں گاڑی کے باہر کھڑا رہا تھا, میں نے یہ کیا تھا, میں نے وہ کیا. تو یہ وہ ان کو کیا گارنٹی ہے؟ ان کو گارنٹی یہ ہے کہ ہم کسی بھی جماعت سے الیکشن لڑیں تو ہماری تو سیٹ پکی ہے, تو ہمیں تو کوئی بھی جماعت لے لے گی. اگر واقعی لوگوں میں یہ ادراک آ جاتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے ہم نے اس شخص کو ووٹ نہیں دینا, میں آپ کو ووٹ نہ دینے کی طرف تو میں بالکل انکریج نہیں کروں گا, لیکن آپ کہیں کہ یار بس لوگ پھر یہ سوچ لیں کہ جو لوگ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں اور محض اقتدار کا حصہ بننے کے لیے وہ چاہیں گے کہ وہ کسی بھی جماعت کے ساتھ الائنس کر لیں, کسی بھی طرح کی سیاست کر لیں, ان کو بے شک آپ رائٹ آف کیجئے, اپنی ووٹ کی طاقت سے کیجئے. لیکن بحیثیت ایک پاکستانی میں آپ کو ہمیشہ گزارش کروں گا کہ آپ ووٹ کریں. آپ کو شاید میری بات اچھی نہ لگی یا شاید سمجھ نہ آئے, لیکن میں چاہوں گا کہ آپ ووٹ ضرور کریں. اپنی ناپسندیدگی کا اظہار کیسے کریں گے؟ ووٹ سے ہی کریں گے نا. گھر بیٹھ کر گے تو آپ خود کو ڈس انفرینچائز کر لیں گے. آگے کم از کم اپنا جو طاقت ہے ووٹ کی, اگر آپ یقین مانیں یہ اگر آپ چھوڑ دیں کہ اور میں ساروں کو ہم یہ کہنا شروع کر دیں کہ ووٹ نہیں, تو پھر تو جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں حکومت بنانے والا, یہ ان کے لیے بڑا آسان ہو جائے گا سب کچھ کرنا. پھر تو آپ دیکھیے کہ جہاں 60, 70, 80 ہزار روپے میں 80 ہزار ووٹوں کے ساتھ چلنے لیٹ سے کہ میں نے الیکشن لڑتا ہے, وہی 15, 20 ہزار ووٹوں کے ساتھ وہ جیت جائے گا. وہ کہے گا اتنے بھی بڑے ہیں یار, مجھے مل گئے ہیں تو بس ٹھیک ہے. جی اسٹوڈنٹ اچھا دیکھیے, ویسے تو اسٹوڈنٹ یونینز وغیرہ کا بڑا کردار تو بہت اچھا ہے, اور اگر دیکھا جائے تو مجھے لگتا ہے کہ وہاں سے سیاست بریڈ کرتی ہے اور وہ بریڈنگ گراؤنڈ ہوتا ہے. صرف جو تھوڑی سی مجھے ایک رائے میری ہے یا ایک میں سجیشن دوں گا کہ وہاں پر ذرا ایک تو اختلاف کا جو ایلیمنٹ ہے اس کو برداشت کرنے کی طاقت ہونی چاہیے آپ میں. ڈومینیٹ کرنے کی یا ڈکٹیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے, یہ اس عنصر کو ڈسکریج کرنا چاہیے. اور اسٹوڈنٹ یونین کے اندر ایکول ریپرزنٹیشن ضرور ہونی چاہیے, یعنی کہ اگر آپ مرد حضرات ہیں وہاں پر تو بہت آپ کو ایک بڑا اچھا یونین رکھنا چاہیے کہ خواتین کی ریپرزنٹیشن بھی وہاں پر ہو, تاکہ جو کلیکٹیو وزڈم ہے کسی بھی آرگنائزیشن, کسی اسٹوڈنٹ یونین میں وہ سامنے آئے. بہت اچھی چیز ہے, میں انکریج کرتا ہوں. جی وہاں پر آپ نے شاید جی اور دوسرا سوال یہ ہے کہ آپ عمران خان کے بارے میں بات کر رہے ہیں, کیا نون لیگ کے سارے لیڈرز ٹھیک ہیں؟ دیکھیے یہ بڑا مزیدار سوال ہے. پہلے تو یہ ہے کہ آپ نے کہا پاکستان کے عوام کو کیا کرنا چاہیے, انہیں وہی کرنا چاہیے تو میں نے تھوڑی دیر پہلے کیا, ٹھنڈا پانی پینا چاہیے. اس کے بعد یہ دیکھیے, میرا یہ قطعاً مقصد نہیں ہے یہ کہنے کا کہ جی عمران خان صاحب غلط ہیں یا کوئی مسلم لیگ نون کے لوگ صحیح. میں نے تو آپ کے سامنے ایک تاریخی پرسپیکٹیو رکھا ہے, اور اس سے آپ کا ایگری کرنا ڈس ایگری کرنا وہ بنتا ہے. لیکن اگر آپ میری بات تھوڑا سا اس کو ریکال کریں کہ میں نے کافی جو ایک لمبی بات کی اور تھوڑی سی اس میں ریپیٹیشن جان بوجھ کے کی, کہ تھوڑا سا جو لوگ اللہ نے جن کو مقبولیت دے دیتا ہے, اب مقبولیت عمران خان کو میں نے تو نہیں دی, اللہ نے دی نا, آپ لوگوں نے, ووٹر نے دی, سپورٹر نے دی. جن لوگوں کو اللہ یہ دے دیتا ہے ان کو پھر اس مقبولیت کو ڈائریکشن میں بھی لے کے جانا چاہیے. لیڈر وہی ہوتا ہے, لیڈر اپنے فیصلوں سے پہچانا جاتا ہے, لیڈر اپنے دماغ کی لہروں سے یا وم سے نہیں پہچانا جاتا کہ بس آج اس کی وم آ گئی ہے اور آج وہ کیونکہ لوگ سنتے ہیں تو وہ بیٹھ کر یہ بات کر دے کہ جی فلانا یہ تو یہ ہونے لگا ہے, نکل آؤ, یہ کر دو, وہ کر دو اور فلان کر دو. تو لیڈر کے اندر ویژن تو ایک مینڈیٹری چیز ہے, لیکن جو ڈائریکشن ہے اس نے اپنے لیے نہیں, اپنے ان لاکھوں کروڑوں فالوورز کے لیے دینی ہوتی ہے. جو موقع میں کہہ رہا ہوں کہ عمران خان صاحب کو اللہ تعالیٰ نے دیا تھا, ابھی بھی موجود ہے. اگر وہ کچھ چیزیں بہتر ہو جاتی ہیں, ابھی تو خیر حالات کیونکہ بہت کشیدگی ان میں آ گئی ہے. جہاں تک بات باقی جماعتوں کی ہے, دیکھیے عمران خان صاحب کا جب وہ حکومت میں آئے خاص طور پر ان کا ایک ہی بات تھی جو باقی لوگوں سے مختلف تھی, اور ہمیشہ لوگ کہتے تھے کہ جی عمران خان کو ٹیسٹ نہیں کیا گیا, عمران خان کو ٹیسٹ نہیں کیا گیا, ٹرائیڈ اینڈ ٹیسٹڈ نہیں ہے, موقع ملنا چاہیے, جو کہ ایک بڑی اچھی بات ہے. ان کو موقع ملا. 2018 کے اندر عمران خان صاحب کی یقینی طور پر زیادہ سیٹیں آنی تھیں اور وہ زیادہ سیٹیں آئیں. عمران خان صاحب حکومت بنانے کی پوزیشن میں نہیں آ سکتے تھے
لیکن ظاہری بات ہے وہ آپ کو پتہ ہے ایک مخلوط حکومت تھی، وہ باقاعدہ طور پر پھر اسٹیبلشمنٹ نے باقاعدہ طور پر اسٹچ اپ کیا، اور پھر عمران خان صاحب، یہ میں نہیں کہہ رہا، وہ خود کہتے رہے کہ جس طرح ہم نے حکومت چلائی، پھر ہم نے کوئی بل پاس کرانا ہوتا تو ہم ایجنسیوں کو کہتے تھے ہمارے اتحادیوں کو لے کر آؤ، اور وہ لے کر آتے تھے اور وہ ہوتا تھا، تو وہ سارا ایک پروسیس تھا جس کا ذکر انہوں نے خود بھی کیا۔ مسئلہ صرف یہ ہے کہ آپ یا تو اپنی کسی ایک آئیڈیالوجی کے اوپر فوکسڈ کریں، آپ یہ کہیں کہ یار میں نے ٹرائیڈ اینڈ ٹیسٹڈ لوگ نہیں لینے اپنی جماعت کے اندر، یا وہ لوگ نہیں لینے جو اپنی سیاسی لائلٹیز تبدیل کرتے رہے ہیں۔ عمران خان صاحب جب یہ کہتے تھے تو ہمیں لگتا تھا یہ پریکٹیکلی بہت مشکل ہے، لیکن ہم کہتے تھے وہ اگر کہتے ہیں تو چلو یار شاید سیٹ ٹھیک کہتے ہوں، لیکن جب وقت آیا انہوں نے اس کا بالکل الٹ کیا۔ وہ لوگ جو گھسے پٹے سیاسی جماعتوں کے اندر، کنونشنل سیاستدان، ان کو اپنی جماعت کے اندر لیا، ان کو اپنی حکومت کا حصہ بنایا، اپنی آئیڈیالوجی کے خلاف ان کو حکومت کا حصہ بنایا۔ پھر ایک تاثر جو آیا کہ کیا عمران خان صاحب کی حکومت کے اندر کوئی مفاد کا ٹکراؤ ہوگا یا ان کی حکومت مختلف انداز میں چلے گی؟ بدقسمتی سے ایسا نہیں ہوا۔ کچھ چیزیں جو کہ عمران خان کی حکومت کی بہت اچھی تھی، ان میں سب سے اچھی جو چیز تھی جو مجھے لگتا ہے بحیثیت ایک پاکستانی، وہ تھا کہ جو کووڈ کے اندر مینجمنٹ تھی۔ میں نہیں سمجھتا کہ دنیا کے اندر اتنی اچھی مینجمنٹ کہیں ہوئی ہو جس طرح، اتنی بڑی ان کو تنقید ہوئی، سندھ حکومت کہہ رہی ہے، سیاستدان کہہ رہے ہیں جی ملک بند کر دیں، لوگ مر جائیں گے، یہ ہو جائیں گے۔ تو وہ جو بنیادی فلسفہ تھا عمران خان کا ایز پرائم منسٹر کہ بھئی اگر ہم سب کچھ بند کریں گے تو غریب آدمی تو بھوک سے مر جائے گا، تو وہ بات درست تھی، اور تمام تر تنقید کے بعد عمران خان درست ثابت ہوئے۔ لیڈر کی کوالٹی یہ ہوتی ہے کہ وہ عمران خان نے ثابت کیا کہ یار جو میرا ویژن تھا یا جو میری ڈائریکشن تھی بحیثیت ایک پرائم منسٹر وہ درست تھی۔ اب آپ آگے آ جائیے، اس کرائسس سے آپ باہر نکلے، تو آپ اگر ان لڑائیوں میں پڑ جائیں گے کہ میں نے کسی انٹیلیجنس ایجنسی کے سربراہ کو کتنے عرصے اپنی سیٹ پر رکھنا ہے، کتنے عرصے بعد ہٹانا ہے، کتنا عرصہ میں نے اس سے سیاسی فائدے لینے ہیں، کتنے عرصہ میں نے اس سے اپنے مخالفین کو نقصان پہنچوانا ہے، تو پھر وہ پاور پالیٹکس بن جاتی ہے۔ وہ جو باقی کر رہے ہیں، جو باقی کرتے رہے اور آئندہ بھی کریں گے، وہی عمران خان صاحب نے کیا۔ اسی طرح انہوں نے بھی اسٹیبلشمنٹ کا سہارا لیا جو باقی لوگ لیتے رہے ہیں۔ تو فرق اگر انہوں نے کو کریٹ کرنا تھا تو وہ یہ کرنا تھا۔ میں دوبارہ کہوں گا، جب ان کی حکومت چلی گئی، ختم ہو گیا سب کچھ، تو اللہ نے موقع دیا، باقی لوگوں کو نہیں ملا کہ حکومت سے نکل کے کوئی اتنا مقبول ہو گیا۔ باقی بھی نکلے تھے نا حکومتوں سے، باقی بھی فارغ ہوئے تھے۔ 2 دفعہ بے نظیر بھٹو کی حکومت فارغ کی گئی، 3 دفعہ میاں نواز شریف کی حکومت فارغ کی گئی، ذوالفقار علی بھٹو کو ٹانگ دیا گیا، جوڈیشل مرڈر کیا گیا۔ بی بی جب واپس آئیں 1986 کے اندر، تو اتنی بڑی تعداد نہیں تھی لوگوں کے کہ بالکل جتنی کہا جاتا ہے کہ اس وقت جتنا لوگ جس تعداد میں بے نظیر بھٹو کے لیے نکلے باہر۔ تو اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو چلے آئیڈینٹیکل نہیں، اس کے قریب قریب لے گیا ہے، تو پھر لیڈر تو وہ ہوتا ہے جس کو اپنے ملک کی فکر ہو اور وہ ویژن دکھائے۔ آپ نے سلسلہ شروع کیا، آپ نے کبھی ایک کو اپنی حکومت جانے کا کہ مورد الزام ٹھہرایا، کبھی دوسرے کو ٹھہرایا، کبھی تیسرے کو ٹھہرایا، کبھی چوتھے کو ٹھہرایا، پھر آتے آتے آپ کہاں آ گئے؟ اب جو 9 مئی کو ہوا وہ میرے آپ کے ذہنوں سے بحیثیت ایک پاکستانی اریز ہو پائے گا؟ نہیں ہو پائے گا۔ وہ دن تو ایگزسٹ کرے گا پاکستان کی تاریخ میں، اور وہ ہمیں ہانٹ بھی کرتا رہے گا۔ لہٰذا میری جو اسیسمنٹ ہے، میں نے کہا نا میری جو اوپینین ہے اس سے آپ دل کھول کے آپ ڈس ایگری کیجیے۔ آپ شاید جب گھر جائیں گے آپ کو لگے یار یہ مجھے بات اچھی نہیں لگی، یا مجھے یہ بات میں سے ایگری نہیں کرتا، آپ کا اپنا رائٹ ہے۔ لیکن میں یقین مانیے، میں اپنے جو بھی میرا چھوٹا موٹا علم ہے یا جو میری اسیسمنٹ ہے، میں اس کی بیسس پر اب جو میرا اوپینین ہے وہ آپ سے شیئر کر رہا ہوں۔ میں بالکل آپ سے بغیر کوئی ایگزیجریشن کے جو میری اسیسمنٹ ہے وہ آپ کے سامنے میں رکھ رہا ہوں۔ ٹھیک ہے جی، چلیں، بہت شکریہ آپ سب کا جی، تھینک یو۔